بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شطرنج ایپیسوڈ 28۔ انچارج خوفزدہ نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں کوئی شبہ سر نہیں ابھار سکا تھا۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ آج تک اس جزیرے پر کوئی اجنبی نہیں پہنچا ہوگا۔ سیٹھ جبار کو بے شمار حمایتیں حاصل تھی، سرکاری پیمانے پر بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوتی تھی۔ وہ دہشت بھری نگاہوں سے ان سب کو دیکھتا رہا۔ دوسرے آدمی کا تو برا حال ہو گیا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ بہت اور انچارج سے مطمئن ہونے کے بعد بیرکوں کے دروازوں پر مسلح آدمی تعینات کر دیے گئے اور پھر انچارج ہر بیری کے دروازے کو پیٹ کر لوگوں کو باہر آنے کی تلقین کرنے لگا۔ سوئے ہوئے سب لوگ باہر آ گئے۔ باہر ان کے استقبال کا ہاتھ روا انتظام تھا۔ عدنان کے حکم پر سب کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے۔ لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا تو انچارج نے چیخ کر سب سے کہا کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے کرنے دیا جائے اور اس میں کوئی مداخلت نہ کی جائے۔ سیٹھ صاحب ہماری ایمانداری کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ جب ان تمام لوگوں کو باندھ دیا گیا تو عدنان انچارج کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، اب تم وہ فہرست نکالو اور ہمیں گوداموں میں لے چلو۔ میں، عدنان اور 3 مسلح افراد انچارج کے ساتھ چلتے ہوئے بیرک نمبر 2 میں آ گئے۔ اس بیرک میں زیر زمین گوداموں کا راستہ تھا۔ عظیم الشان گودام پھیلے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا گودام کے پاس کا ہی تھا۔ میرا جی چاہا کہ ان سب گوداموں کو دستی بم مار کر تباہ کر دوں اور اس جزیرے کو اس قابل ہی نہ چھوڑوں کہ یہاں سے اسمگلنگ کی جا سکے، لیکن یہ خلاف اصول بات تھی۔ ابھی تو نہ جانے کتنے مرحلوں پر سیٹھ جبار سے نمٹنا تھا۔ جب سیٹھ جبار کو علم ہوگا کہ یہ جزیرہ اس قدر غیر محفوظ ہو گیا ہے تو وہ خود ہی یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، یا پھر جو بھی اس سے رد عمل ہوا اسے پریشان تو ہونے دیا جائے۔ پھر میں نے روئے کے ذخیرے پر نگاہ کی۔ لاتعداد گانٹھیں نیچے سے اوپر تک چھنی ہوئی تھی۔ ان کی گنتی کیسے ہوگی؟ عدنان نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ یہ تو آپ لوگ ہی جانی صاحب، میں کیا بتاؤں؟ تب پھر تم یوں کرو کہ اپنے آدمی کو بلوا لو اور ان تمام گانٹھوں کو باہر نکلواؤ۔ صاحب یہ کام اتنا آسان تو نہیں ہوگا، جتنا بھی مشکل ہو چاہے 2 دن لگ جائیں، اس میں کوئی پرواہ نہیں۔ تم پوری تیز رفتاری سے یہ کام سر انجام دو۔ جیسی آپ کی مرضی صاحب، لیکن آپ نے تو ہمارے آدمی کو باندھ دیا ہے۔ انہیں کھولا جا سکتا ہے، انہیں صرف اس لیے باندھا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی چالاکی نہ دکھا سکے۔ عدنان نے کہا، جناب ہم بھی نمک خوار ہیں، کسی نے شکایت کر دی ہم دلیل ہو گئے۔ اس وقت تک ہم پر بھروسہ کیا جائے جب تک آپ کو ہماری بے ایمانی کا یقین نہ ہو جائے۔ انچارج گڑگڑایا۔ ٹھیک ہے، اتنی رعایت کر دی جائے گی، میں نے کہا۔ پھر ہم انچارج کے ساتھ گوداموں سے نکل آئے۔ دوسرے لوگوں کے ہاتھ کھول دیے گئے اور انچارج نے ان لوگوں کو گوداموں سے روئی کی گانٹھیں نکالنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں نے منہ بنائے، کچھ نے احتجاج کیا۔ بہرحال وہ متحرک ہو گئے، روشنیاں کر دی گئیں اور زبردست پیمانے پر کام شروع ہو گیا۔ لوہے کی ٹرالیاں گردش میں آ گئی۔ ہم نے 10 آدمیوں کے کام کی نگرانی پر مامور کر دیا، باقی لوگوں کو ان کے ساتھ لگا دیا۔ اس طرح 50 کے قریب افراد سخت محنت کرنے لگے اور روئی کی گانٹھیں گوداموں سے باہر آنے لگیں۔ کام کی رفتار اتنی تیز تھی کہ حیرت ہوتی تھی۔ اس کام میں کئی گھنٹے صرف ہو گئے، لوگ پسینہ پسینہ ہو گئے، یہاں تک کہ تمام گانٹیں باہر آ گئیں۔ انچارج نے فہرست ہمارے سامنے پیش کر دی۔ روئی کی گانٹیں ساتھ ساتھ گنی بھی جا رہی تھی۔ میں نے فہرست دیکھی بھی، عدنان سے بولا، تعداد تو درست ہے، انچارج بے قصور ہے، اس پر الزام لگایا گیا ہے۔ عدنان نے ہمدردی سے کہا، مال بڑے گودام میں منتقل کر دیا جائے، رپورٹ کے ساتھ انچارج کو بھی سیٹھ جبار کے سامنے پیش کر دی جائے، اس پر جو الزام لگا ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا، پھر انچارج سے مہاتے ہوا، تمہارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے دوست، اس لیے تمہیں سیٹھ صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تم انہیں اچھی طرح جانتے ہوگے کہ اگر اس کا دل صاف ہو جائے تو وہ اپنی عنایتوں کے خزانے کھول دیتا ہے۔ صاحب ہمارا دل تو ٹوٹ گیا نا، اور ڈیئر مالک سے ہر قسم کی توقع رکھا کرو۔ میرے خیال میں تمہاری کسی مخالف نے حرکت کی ہے، لیکن تم فکر مت کرو، میں بذات خود تمہیں سیٹھ صاحب کے سامنے پیش کروں گا اور اس شخص کی درگت تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا جسے تمہاری شکایت کی ہے۔ اب تم جلدی سے اس مال کو ساحل پر پہنچا دو، تھوڑی سی محنت اور کرنی پڑے گی تمہارے آدمیوں کو۔ مال بڑے گودام میں جائے گا صاحب؟ ہاں سیٹھ صاحب کا حکم ہے، لیکن صرف روئی کی گانٹیں، کیونکہ رپورٹ انہی کے بارے میں تھی۔ لانچیں ساحل سے لگ رہی ہیں، ٹرالیاں روانہ کر دو، تم لوگ جلدی کرو، مفت میں ساری خراب ہو گئی۔ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر سب لوگ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ کسی تصادم کے بغیر کام ہو گیا۔ مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ سیٹھ جبار نے ایسی معمولی ذہنیت کے لوگوں کو اتنی اہم جگہ پر مقرر کر رکھا ہے۔ شاید وہ اس بات سے مطمئن تھا کہ اس جزیرے پر کوئی غیر مطلق آدمی قدم نہیں رکھ سکتا۔ انتہائی طلب اور وقت طلب کام تھا۔ اگر جزیرے کے آدمیوں کو مدد نہ ملتی تو شاید سورج چڑھنے تک یہ کام مکمل نہ ہو پاتا۔ ایک لانچ لد گئی تو اسے روانہ کر دیا گیا۔ پھر جب دوسری لانچ روانہ ہوئی تو پہلی لانچ واپس آ رہی تھی۔ یہاں کی بنسبت جہاز پر رفتاری سے کام ہو رہا تھا، کیونکہ وہاں مال اتارنے کے لیے ٹریننگ کام کر رہی تھی۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا جب یہ 60 افراد آخری لانچ سے مال روانہ کر کے فارغ ہوئے۔ میں نے انچارج کی طرف دیکھا، وہ نیند اور تھکن سے نڈھال تھا۔ عدنان اس آخری لانچ کے ساتھ ہی جہاز پر چلا گیا۔ تو تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو؟ جو حکم جناب، لیکن میرے پیچھے یہاں کا کام کون سنبھالے گا؟ میری جگہ کسے چھوڑیں گے آپ؟ او ہاں، یہ مشکل تو ہے، تو پھر یوں کریں کہ پہلے کسی کو تمہاری جگہ بھیج دیا جائے، اس کے بعد تم شہر آ جاؤ۔ یہ ضروری ہے صاحب؟ آپ ان نکمے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ذمہ دار نہیں۔ میری ایک مشکل اور حل کرا دیں صاحب، یہاں کے عملے میں کچھ ذمہ دار لوگوں کا اضافہ کرا دیں، میں اکیلا یہ سب کچھ سنبھالتے تھک گیا ہوں۔
یہ بات بھی تمہارے سامنے ہی ہو جائے گی۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور پھر بڑے حلو سے اسے مصافحہ کر کے میں اسٹیمر کی جانب چل پڑا۔ پھر میرے سوار ہوتے اسٹیمر سٹارٹ ہو گیا۔ ساری رات کی شدید محنت سے میرا انگ انگ ٹوٹ رہا تھا اور اس وقت کچھ سوچنے کو بھی جی نہیں جا رہا تھا سوائے اسی کہ گھر پہنچوں اور بستر سنبھال لوں۔ اسٹیمر کی رفتار سست معلوم ہو رہی تھی۔ یوں یہ سمندری سفر حادثہ دن چڑھے طے ہوا۔ اسٹیمر فیکٹری میں موجود عملے کے حوالے کر کے ہم ایک وین میں سوار ہو گئے جس نے مجھے میری رہائش گاہ میں واپس پہنچا دیا۔ رہائش گاہ پر سب لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں لگے ہوئے تھے۔ بہروز بھی واپس آ گیا۔ وہ مسکراتا ہوا میری جانب بڑھا تو میں نے کہا، بہروز، اس وقت مجھے بہت ہی ہلکے پھلکے ناشتے کی ضرورت ہے۔ یوں سمجھ لو کہ رات کا ایک ایک لمحہ شاید شدید محنت کرتے ہوئے گزارا ہے۔ ناشتہ کرا دو مجھے، اس کے بعد میں سو جاؤں گا۔ جب جاگوں گا تب تم سے گفتگو ہوگی۔ بہروز نے گردن ہلا دی اور میں اپنی خوابگاہ میں پہنچ گیا۔ جوتے اتارے اور اپنی انہی کپڑوں سمیت بستر پر گر گیا۔ پھر بہروز نے مجھے جگا کر ناشتہ کرایا۔ میں نے الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور پھر نیند کے آغوش میں پہنچ گیا۔ شام کو تقریباً 4:15 بجے میری آنکھ کھلی۔ خوب نیند بھر کر سویا تھا، چنانچہ جب جاگا تو طبیعت حشاش بشاش تھی۔ غسل کرنے کے بعد بالکل تازہ دم ہو گیا۔ لباس تبدیل کر کے ملازم کو بلانے کے لیے کال پل بجائی تو اس کے جواب میں مس نادرہ خود ہی پہنچ گئی۔ ہیلو مس نادرہ، چوہے سمجھتی ہیں آپ؟ میں نے کہا اور مس نادرہ مسکرانے لگی۔ جی ہاں جناب، چوہے 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو بلوں میں رہتے ہیں اور دوسرے وہ جو پیٹ میں رہتے ہیں۔ بالکل بالکل، تو براہ کرم پیٹ کے چوہوں کا انتظام کر دیں فوراً، ورنہ ہم میں توڑ پھوڑ مچا دیں گے، میں نے کہا اور نادرہ مسکراتی ہوئی چلی۔ اس وقت بھی ناشتہ ہی میرے سامنے آیا، عمدہ قسم کے کافی، ڈرائی فروٹ اور ایسی ہی چند چیزیں جو اس وقت کے لحاظ سے بہتر تھیں، میرے سامنے رکھ دی گئی۔ میں نے خوب ٹھونس کر ناشتہ کیا۔ جب میں خوب سیر ہو گیا تو میں نے بہروز کی جانب دیکھا جو نہ جانے کب آ کر کرسی پر بیٹھ گیا اور مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا۔ ارے تم کب آئے؟ آپ ایک ایسے کام میں مصروف ہیں جس میں کسی اور کی طرف توجہ دینا ممکن نہیں ہوتا، بہروز نے ہنس کر کہا۔ سوری بہروز، حقیقت میں تمہیں نہیں دیکھ سکا تھا۔ آؤ کافی پیو، میں نے کہا۔ کب واپس آئے؟ رات ہی کو واپس آ گیا تھا۔ یہاں اگر تمہاری مصروفیات معلوم ہوئی، کام باہر ہو گیا۔ ہاں خدا کا احسان ہے۔ میں نے بیل بجا کر ایک ملازم کو طلب کیا اور اس فینی کو بلانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد فینی آ گئی تو میں نے کہا، فینی رپورٹ۔ 2 بجے دوپہر مسٹر عدنان نے فون کر کے سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دی تھی۔ پھر 4 بجے میں نے ان کا دوسرا فون وصول کیا۔ انہوں نے کہا کہ سارے کام باہر ہو گئے ہیں اور دوسرے مراحل بھی طے پا چکے ہیں اور ممکن ہے کل دن میں کسی وقت جہاز کو روانہ کر دیا جائے۔ گڈ، اس کا مطلب ہے کہ عدنان بیچارہ سارا دن مصروف رہا۔ بہرحال طاہر کو بلاؤ، میں نے کہا تو فینی سر جھکا کر چلی گئی۔ طاہر آیا تو میں نے اسے میتھو فورے کے بارے میں ہدایات دی۔ میں اس کی سخت نگرانی چاہتا تھا۔ میں بھی روانہ ہو جاتا ہوں جناب، لیکن اس نگرانی کی نوعیت کیا ہوگی؟ بس احتیاط، اگر جزیرے سے روئی کی گمشدگی کی اطلاع شہباز کو موصول ہو تو کہیں وہ لوگ فورے سے رجوع نہ کریں۔ یہ صرف ایک خیال ہے، ورنہ اس کے امکانات کم ہیں۔ ہم فورے کو خیریت کے ساتھ یہاں سے روانہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں جناب، اگر فورے کو کوئی مشکل پیش آئی تو ہم ہر طرح سے اس کی مدد کریں گے۔ ہاں، ایسے حالات میں تم ان دونوں کو یہاں لا سکتے ہو، میں نے کہا اور طاہر گردن جھکا کر چلا گیا۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ دوسری صبح عدنان خود پہنچ گیا۔ اس نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا، ابھی تک تو سب ٹھیک ٹھاک ہے پرنس، کیا آپ جہاز کا جائزہ لینا پسند کریں گے؟ کوئی قباحت تو نہیں ہوگی عدنان؟ آپ کو یہ خادم 1000 آنکھیں رکھتا ہے پرنس، ذرا وقت آنے دیں۔ اگر سیٹھ جبار کے بدن کا لباس نہ اتار لاؤں تو عدنان نام نہیں۔ مجھے تمہاری اعلیٰ کارکردگی کا اعتراف ہے، تو تشریف لے چلیے۔ پرنس دلاور جیٹی سے بہت دور اس جگہ کھڑا تھا جہاں روانگی کے لیے تیار جہاز کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک تیز رفتار لانچ نے ہمیں جہاز پر پہنچا دیا۔ جہاز لدا کھڑا تھا۔ روئی کی گانٹھوں کی نئی پیکنگ کو دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی گانٹھیں ہیں۔ ٹاٹ کے نئے کپڑے پر پرنس دلاور کا مونوگرام تھا اور اس پر کسٹم کلیئرنس کے نشان لگے تھے۔ شام 5 بجے جہاز نے جگہ چھوڑ دی، جس کی اطلاع مجھے فون پر مل گئی۔ میرے بدترین دشمن کو میرے ہاتھوں پہلی چوٹ ہوئی تھی اور اب مجھے اس کے رد عمل کا انتظار تھا۔ اسی رات تقریباً 11 بجے میں نے تمام کاغذات میں تو فورے کو بھجوا دی اور فورے نے فون پر مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ ہیلو پرنس، ہیلو مسٹر فورے، اس بہترین کارکردگی پر تعاون میں آپ کو شکر گزار ہوں پرنس۔ مال کی وصولیابی کی اطلاع دوں گا اور اس کے ساتھ ہی نیا آرڈر بھی۔ میں کل علی صبح یہ شہر چھوڑ رہا ہوں۔ ایک اور سودے کی بات چھڑ گئی ہے جس کے سلسلے میں کہیں جانا ہے، واپسی یہی ہوگی مسٹر فورے؟ ممکن ہے نہ ہو سکی پرنس، لیکن اگر واپسی یہاں نہ ہوئی اور ہماری الوداعی ملاقات نہ ہو سکی تو کوئی حرج نہیں۔ میں ہانگ کانگ پہنچ کر فوراً آپ سے رابطہ قائم کروں گا اور اس کے بعد جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان کاروبار شروع ہو جائے گا۔ اوکے مسٹر فورے، اگر آپ کو میری طرف سے کاروباری طور پر کوئی فائدہ پہنچے تو مجھے یقین ہے کہ ہمارے آئندہ تعلقات بھی بہتر ہوں گے۔ صرف کاروباری ہی نہیں پرنس، میں آپ کے اخلاق اور دوستی کا دل سے قائل ہوں، بڑے اچھے جذبات لے کر آپ کے وطن سے واپس جاؤں گا۔ مزید رسمی گفتگو کے بعد فورے سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ویسے یہ آدمی بھی مجھے بہت گہرا نظر آیا تھا۔ اگر میں یہ سوچتا کہ وہ صرف سیٹھ جبار کے پاس آیا تھا اور اس کی شانوں پر بندوق رکھ کر چلاتا ہے تو یہ ایک احمقانہ سوچ ہوتی۔ فورے کے پنجے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور وہ اتنا سادہ لو نہیں تھا جتنا نظر آتا تھا۔
باہر تو میرا کام باہر بھی ہو گیا اور اب میں اس کے نتائج جاننے کے لیے بے چین تھا۔ ویسے کچھ اور باتیں بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں، مثلاً یہ کہ پرنس دلاور کا نام منظر عام پر آنے کے بعد سیٹھ جبار کی یہی کوشش ہوگی کہ پرنس دلاور کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔ ممکن ہے وہ انتقامی کارروائیوں پر اتر آئے، اس لیے خود کو تیار رکھنا ضروری تھا۔ عدنان، طاہر اعظم یا دوسرے ساتھیوں پر مکمل بھروسہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ اپنے طور پر بھی انسان کو محتاط اور متحرک رہنا چاہیے، اور اس کے لیے میرے ذہن میں شروع ہی سے کچھ پروگرام تھے، ان میں کچھ ایسے امکانات کی فراہمی بھی شامل تھی جو کسی کے بھی علم میں نہ ہوں، اور اس کے لیے میں کسی بالکل غیر مطلق آدمی سے کام لینا چاہتا تھا۔ غیر مطلق آدمی میں بس ایک ہی نام ایسا تھا جو اس وقت میرے لیے کرامت تھا اور جس سے میں بہت سے کام لے سکتا تھا، اور وہ تھا عظمت، جس کا تعلق براہ راست ان لوگوں سے نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے عظمت ہی سے رابطہ قائم کر اس کے دفتر ٹیلی فون کیا۔ ہیلو منصور بھیا، کیسے مزاج ہیں؟ آپ نے یقیناً ایاز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے فون کیا ہوگا۔ نہیں عظمت، میں جانتا ہوں کہ اگر ایاز کے بارے میں تمہیں معلومات حاصل ہو گئیں تو تم میرے فون کا انتظار نہیں کرو گے۔ باہر طور ایاز ہمارے لیے قصہ پارینہ بن چکا ہے، اور اگر وہ مل جائے تو ہم اسے اپنے لیے ایک بہترین منافع تصور کریں گے۔ مجھے تم سے کچھ اور کام تھے عظمت۔ جی فرمائیے، عظمت نے مستعدی سے کہا۔ کسی اسٹیٹ ایجنٹ سے تمہارا رابطہ ہے تو نہیں، لیکن کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، دراصل میں کسی پرسکون سے علاقے میں ایک مکان خریدنا چاہتا ہوں۔ اگر دو مختلف علاقوں میں 2 مکان مل جائیں تب بھی کوئی حرج نہیں، ان مکانوں کا کوئی خاص معیار بھی نہ ہو، بس اس قابل ہو کہ ان میں رہا جا سکے، اور قیمتوں کا مسئلہ تو تم جانتے ہی ہو کہ کچھ نہیں ہے۔ جی ہاں، تو یوں کرو عظمت، ایسے کسی علاقے میں 1 یا 2 مکان دیکھ لو، بس درمیانی قسم کے ہونے چاہیے۔ میں خاموشی سے اپنی ایک سکون گاہ بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاؤں اب بہت سی زنجیروں میں جکڑ چکے ہیں۔ کبھی کبھی سکون بھی درکار ہوتا ہے، اور اس کے لیے مجھے تمام لوگوں سے ہٹ کر کسی جگہ کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر لوں گا، کچھ وقت لگ جائے گا اس میں، لیکن سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، عظمت یہ مت سوچنا کہ تمہارے سلسلے میں گفتگو کرنے کے بعد میں نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ میرے سلسلے میں؟ ہاں بھائی، تمہاری شادی کی بات ہوئی تھی نا ایک بار۔ ارے نہیں، بھلا میں کیوں سوچوں گا؟ آپ نے جس طرح میرے لیے مناسب سوچا ہوگا وہی کریں گے نا۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا تھا تو بہتر تھا، اب اگر نکل گیا ہے تو مجھے کیا تعارض ہو سکتا ہے؟ طنز کر رہے ہو بھائی؟ یہ خیال میرے ذہن سے نکلا نہیں، بلکہ میں اپنی مصروفیات میں کچھ اس قدر الجھ گیا تھا کہ وقت نہ مل سکا، لیکن اب تیار ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی گرفتاری کا معقول بندوبست کر دوں تمہاری۔ میں تو اسی دن سے تیار ہوں جس دن آپ نے یہ بات کہی تھی، عظمت نے جواب دیا۔ گویا راتوں کو سونا چھوڑ دیا ہے تم نے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جب سے یہ تصور ذہن میں ابھرا ہے بڑے اہتمام سے سونے لگا ہوں، نہ جانے اس کے بعد سونا نصیب ہو یا نہیں۔ عظمت نے ہنس کے کہا تو میں بھی ہنستے ہوئے اسے خدا حافظ کہہ کے ٹیلی فون رکھ دیا۔ میں عظمت سے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بہروز میرے پاس پہنچ گیا۔ اب تو آپ کو فرصت ہو گئی ہے محترم پرنس صاحب۔ ہاں بھائی، خدا کا شکر ہے کہ میں سیٹھ جبار کے سینے میں خنجر گھونپنے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ویسے تمہارے سلسلے میں مختلف بعض اوقات میری ذہنی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ میں تمہیں دوست یا بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہوں، لیکن جب تمہاری اصلیت یاد آتی ہے تو خود ہی جم جاتا ہوں۔ میں خود بھی اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں منصور۔ اب تو مجھے خود بھی یہ یقین کرنے میں دشواری پیش آتی ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ سرحاب وغیرہ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ہیں۔ ویسے منصور، تم نے جو 2 تماشے وہاں پہنچائے ہیں ان میں طبیعت بڑی خوش ہو گئی ہے، یقین کرو بعض اوقات وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہتا۔ حسینہ اور اس کے شوہر بھوندو کی بات کر رہی ہو؟ ہاں منصور، ناک میں دم کر رکھا ہے دونوں نے ہنساتے ہنساتے۔ بھوندو آ کی بھوندو ہے۔ ویسے ایک بات ہے کہ حسینہ بھی چنچل لڑکی ہے، اگر بھوندو جیسا شوہر نہ ملتا تو نہ جانے اس کا کیا حشر کرتی۔ کیا مطلب؟ حسینہ خوش قسمت ہے کہ بھوندو اس کی بات سے ایک قدم آگے نہیں بڑھاتا۔ حسینہ دن کو رات کہے تو وہ اجالے ہی میں آنکھیں پھاڑ پر دیکھنے لگتا ہے، اور اگر وہ رات کو دن کہے تو تاریکی میں دوڑ لگا دیتا ہے۔ پروفیسر شیرازی تو اب ان دونوں میں مصروف رہنے لگے ہیں۔ چلو اچھا ہے، میری وجہ سے انہیں کچھ کہے تو نصیب ہوئے۔ میں نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ویسے تمہارے معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں دوست، لیکن ابھی ذہنی سکون میسر نہیں۔ سیٹھ جبار سے چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہو چکا ہے، دیکھنا ہے کہ بات کب تک آگے بڑھے گی، لیکن اب پروفیسر شیرازی کو محتاط رہنا پڑے گا۔ میری طرف سے انہیں یہ پیغام دے دینا کہ اب وہ فون استعمال نہ کریں اور مجھ سے رابطہ قائم نہ رکھیں، کیونکہ پرنس دلاور اب سیٹھ جبار کی توجہ کا مرکز بن جائے گا اور اس کوٹھی کی نگرانی کی جائے گی۔ یقیناً اس سلسلے میں مجھے بھی محتاط رہنا ہوگا۔ ویسے منصور، اگر اجازت دو تو میں اپنی مستقل رہائش گاہ وہیں بنا لوں۔ یہاں تو بہت سے افراد ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم پروفیسر وغیرہ سے ملاقات ہی ترک کر دو۔ صرف ابتدائی طور پر احتیاط کچھ کرنی پڑی، اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ سیٹھ جبار سے چھپتا نہیں پھروں گا۔ بہرحال ایک دن مجھے اس کا سامنا کرنا ہی ہے بلا شبہ۔ تم اب وہاں کب جاؤ گے بہروز؟ پروفیسر کے ہاں؟ کوئی خاص وقت تو طے نہیں کیا، میرے خیال میں آج ہی۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ تب تو مجھے بھی ساتھ ہی چلے جانا چاہیے۔ پرنس دلاور کے لیے اہتمام بھی تو کرنا ہوگا۔ تمہاری مرضی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دوسرا دن بہت دلچسپ تھا۔ پروفیسر شیرازی کی کوٹھی میں داخل ہوا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سب ہنستے مسکراتے چلے گئے۔ بھائی، ہم بھی تمہاری کاوشوں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ ہماری طرف سے سیٹھ جبار کے
سر پر پہلا جوتا لگانے کی مبارکباد قبول کرو۔ کیوں گل بیٹے، میں نے کہا تھا نا کہ منصور بہرحال سیٹھ جبار سے زیادہ ذہین اور اعلیٰ دماغ کا مالک ہے۔ منصور ہمارا تاج محل ہے پروفیسر، یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری ہر سانس اس کے لیے وقف ہے۔ گل جذباتی لہجے میں بولی، بڑی تبدیلیاں ہو گئی تھی اس میں، اس کے انداز میں بزرگی سے آگے تھی۔ کیسے آسمانی لوگ تھے یہ، اس دنیا سے ان کا کیا تعلق؟ کہیں زمین کے لوگ بھی اس قدر بلند ہوتے ہیں کیا؟ اس سنجیدہ ماحول میں اچانک حسینہ کی آمد نے ہنگامہ برپا کر دیا، بری طرح ہنستی کمرے میں داخل ہوئی۔ پروفیسر گہری سانس لے کر اسے دیکھنے لگے۔ کیا ہوا بھائی؟ ابھی کہاں ہوا، اب ہوگا۔ لو غضب ہو گیا، بادب با ملاحظہ ہوشیار، حسینہ مچاتی ہوئی بولی۔ اوفو، اتنا شور کیوں مچا رہی ہو حسینہ؟ میں نے کہا۔ اسی وقت سرحاب اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گیا۔ یہ تھا نہیں تھی، ایک حسین ساڑی میں مربوط زنانہ اسٹائل میں بنائے ہوئے سادہ سا چہرہ اور کھلتا ہوا بدن، جس میں نسوانیت کی تمام نقوش اس طرح ابھر آئے جیسے انہیں کسی کیسے نجات مل گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ حسینہ کی بچی، تجھے تو میں ٹھیک کر دوں گی۔ سرحاب نے حسینہ کو گھورتے ہوئے کہا، لو میں نے کچھ کہا؟ جی، میں نے تو ایک لفظ بھی نہیں کہا، حسینہ نے کہا اور پھر ہنس پڑی۔ تب بہروز نے آگے بڑھ کر کہا، میرا بالکل قصور نہیں۔ سرحاب نے اس قدر اصرار کیا اس بات پر کہ انکار نہیں، آخر اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کبھی کبھی یوں بھی صحیح، میں بہروز کو اس انداز میں کبھی نہیں دیکھا تھا، جبکہ یہ میری آرزو تھی۔ سرحاب بولی۔ حسینہ مسلسل ہنسے جا رہی تھی۔ گل اور پروفیسر شیرازی بھی مصری نژاد حسینہ زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر پروفیسر نے آگے بڑھ کر بہروز کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، خدا کی قسم بڑی مسرت ہوئی تمہیں دیکھ کر، ہمارے دل میں تمہاری عظمت اور بڑھ گئی ہے۔ کیوں گل، یہ لڑکی اس قدر پیاری ہوگی میں نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ کیوں منصور، تم نے پہلے بھی اسے اس رنگ میں دیکھا تھا؟ نہیں۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پر؟ سرحاب نے مجھے سنجیدہ دیکھ کر مجھ سے پوچھا۔ نہیں سرحاب، یہ ایک حقیقت ہے، حقیقتوں پر اعتراف کی کیا گنجائش ہے؟ میں نے خود کو سنبھال لیا، تو کھیکی کرنے سے باز نہیں آئے گی حسینہ، چل بھاگ یہاں سے، سرحاب نے کہا اور حسینہ ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ جانتے ہیں یہ کیوں ہنس رہی ہے؟ میں نے منفی انداز میں گردن ہلا دی، یہ سمجھ رہی ہے کہ بہروز نے لڑکی کا روپ دھارا ہے۔ میں ہنس پڑا اور پروفیسر شیرازی بھی فلک شگاف کہرا لگا کر ہنس پڑے۔ پروفیسر شیرازی کی اس چھوٹی سی جنت میں آ کر غم دور چلے جاتے تھے، یوں لگتا تھا جیسے یہ میرا اپنا خاندان ہو۔ بہروز اسی وقت شرمایا ہوا بیٹھا تھا جیسے کوئی نئی نویلی دلہن ہو، اس پر حسینہ کی احمقانہ باتیں محفل کو زعفران زار بنائے جا رہی تھی۔ دل چاہتا ہے اس گھر میں یوں ہی کہے ابلتے رہیں، کتنا سکون ہے ان کہوں میں۔ پروفیسر نے کہا، منصور بار بار اس بات پر اظہار کرتے ہیں کہ ہم نے ان پر کوئی احسان کیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ہم سب پر احسان کیا۔ آپ یقین کریں پروفیسر، میری ساری زندگی الجھی ہوئی تھی، تھوڑا بہت تو میں آپ لوگوں کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ مرحوم جہانگیر بہت اچھے انسان تھے، لیکن طبعاً خشک واقع ہوئے تھے، خالص کاروباری ذہن رکھتے تھے، ان کی ساری دلچسپی کا محور صرف کاروبار تھا۔ کبھی کوئی تقریب بھی ہوتی تو اس میں بھی ان کے کاروباری دوست ضرور مدعو ہوتے۔ میں نے ساری زندگی یوں ہی گزاری، بس اس ماحول کو ترستی رہی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد میں خود صرف کاروبار ہی کی ہو کر رہ گئی، لیکن میں مجبور تھی اس کے لیے، حالانکہ تنہائی میں سوچتی تھی کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں، لیکن اور کوئی مشغلہ بھی تو نہ تھا۔ عام انسانوں سے اس قدر کٹی ہوئی تھی کہ آہستہ آہستہ انہیں بھولتی جا رہی تھی۔ منصور نے پھر سے مجھے انسان آشنا کر دیا، اور آج میں اتنی خوش ہوں ان سب لوگوں میں کہ بیان نہیں کر سکتی۔ میری نیندیں پرسکون ہوتی ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب کچھ منصور کی وجہ سے ہوا ہے۔ گل نے کہا، واللہ گل بیٹی، میں تم سے متفق ہوں۔ منصور ہمارے لیے مسرتوں کی نوید لائے ہیں، میرے نظریات میرے لیے سکون بخش تھے۔ زندگی میں صرف سرحاب سے جو میری محبت اور مستقبل کے تمام منصوبوں کا مرکز تھی۔ مجھے کوئی تردد نہیں تھا، لیکن نظریات کی اس ساکن جھیل میں اس نوجوان نے کنکر پھینکی۔ میں نے منصور سے جنگ کی اور اس کی سوچ میں تبدیلی لانے کی کوشش کی، لیکن حالات نے میری اصلاح کی اور مجھے بتایا کہ میرے تعمیر کردہ قلعے میں بہت سخت کم ہے۔ جب میں نے ان میں تبدیلی کی تو نئے جہان دیکھے۔ آج یہ چھوٹا سا گھر پر رونق ہے، صبح کو جاگتا ہوں تو ایک بھرا پڑا خاندان دیکھتا ہوں، میں اپنی مسرت الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پروفیسر شیرازی بولے، منصور نے بہت سے لوگوں کو سہارا دیا۔ بہروز نے کہا، مجھے بھائی کی آرزو تھی، منصور جیسا آئیڈیل بھائی مجھے مل گیا۔ سرحاب بھی بولی، تم کچھ نہیں کہو گی حسینہ؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ارے ہم کیا کہیں، انہیں دیکھو کیسے بیٹھے شرما رہے ہیں، خدا کی قسم ہم نے تو کوئی لڑکی بھی ایسی نہیں دیکھی۔ حسینہ نے بہروز کی طرف اشارہ کر کے کہا اور ہنستی ہوئی باہر نکل گئی، اور سب کے فلک جھگاف کہے گونج اٹھے۔ میں اس سلسلے میں صرف ایک بات کہوں گا، میں نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، میں نے بچپن میں جو کورس کی کتابیں پڑھی تھی میرا ایمان بن گئی تھی، مجھے یہ کتابیں حفظ تھیں اور میری سوچ ان کے کسی بھی الفاظ سے الگ نہیں تھی۔ میں اپنی گلیوں میں اور ان راستوں پر جو مجھے اسکول اور پھر کالج لے جاتے، اگر کوئی ایسی بات ہوتی دیکھتا تو ان کتابوں سے مختلف ہوتی، تو میرا دل یہ چاہتا کہ میں ان برائیوں کو اپنی وطن کی سرزمین سے نوچ کر پھینک دوں۔ میں اپنے وطن کے ایک فرد کو ان افکار کا پیروکار دیکھنا چاہتا تھا جو میرے رگ و رپے میں بسے ہوئے تھے۔ پھر تقدیر نے مجھے ان راستے سے ہٹانا شروع کر دیا جو میرے لیے سچائی کے راستے تھے۔ میں نے
بہت کوشش کی ان راستوں سے میرے قدم ایک انچ بھی نہ ہٹنے پائے، لیکن آپ سب لوگوں کو علم ہے کہ مجھے غلاستوں کی طرف دھکیلا گیا، یہاں تک کہ مجھے جیل کاٹنی پڑی۔ جیل کے 5 سالوں نے مجھے ایک نئی دنیا دکھائی جو میری روح کا عذاب تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے احساس ہوا کہ سچائی، نیکی اور ایمانداری کے الفاظ صرف کتابوں میں پائے جاتے ہیں، عمل کی دنیا کو چھوڑ ہی ہے۔ اس بھٹکے ہوئے ذہن کو یکسو کرنا میرے لیے کتنا مشکل تھا، آپ لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مجھے کتابوں سے نفرت سی ہو گئی کیونکہ میں جھوٹ کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔ پھر پروفیسر شیرازی نے مجھے سچائی کی تلقین کی، ان کی محبت اور نرم رویے نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب بہروپی ہے۔ کتابوں کو تحریر کرنے والے اور ان کی تحریروں کو سچ ثابت کرنے والے میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ پھر مجھے گل ملی، سرحاب، عظمت ایاز اور بہروز ملے، بہت سے لوگ ملے، اور ایک بار پھر میری سوچ کی دیوار میں شگاف پیدا ہو گیا۔ میں نے سوچا کتاب میں جھوٹ نہیں بولتی، دنیا والوں نے ممکن ہے پروفیسر شیرازی کو نہ دیکھا ہو، گل، سرحاب، عظمت اور ایاز سے نہ ملے ہوں، ان کی باتیں کتابوں میں لکھ ڈالی ہوں، سو یہ لوگ بھی جھوٹے نہیں ہیں۔ لیکن یہ میری بدقسمتی تھی کہ مجھے ان فرشتوں میں سے کوئی فرشتہ اس وقت نہ ملا جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ اگر یہ لوگ مجھے مل جاتے، اگر مجھے سیٹھ جبار کی نوکری نہ کرنی پڑتی، اگر میری ماں اور بہن اس چھوٹے سے گھر میں محفوظ رہتی، تو خدا کی قسم میں محنت مزدوری سے پیٹ بھر کر اپنے وطن کی عظمت کی گن گاتا۔ لیکن بدقسمتی کی بات تو یہی ہے کہ یہ لوگ مجھے دیر سے ملے۔ میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، گل کے یا پروفیسر شیرازی کے کہے پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے مجھے اپنی عظمت سے محصور کر دیا، یہ جو کچھ کہتے ہیں میں اسے سچائی سمجھتا ہوں۔ پروفیسر شیرازی ہنس پڑے۔ چلو بھائی، حساب چکتا ہو گیا، بڑے مہاجن قسم کے آدمی کو چھوڑو ان گھمبیر باتوں کو، ایسی باتیں کرنے سے کیا فائدہ؟ تمہارے سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں؟ جی ہاں، جو قلعہ آپ نے تعمیر کیا اب اس کی فصیل میں کوئی شگاف نہیں پڑ سکتا، ہم برائی کے خلاف نبرد آزما ہیں اور برائی کو برائی سے ختم کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ کے کہنے پر یہ موضوع ختم، لیکن کچھ اور باتیں میرے ذہن میں چکراتی رہتی ہیں۔ ہاں ہاں بھائی، کوئی الجھن ہو تو ضرور کہو۔ تم اپنے معاملات میں مصروف رہتے ہو اور ماشاءاللہ اچھے جا رہے ہو، رپورٹیں تو مل ہی جاتی ہیں ہمیں تمہارے بارے میں، مثلاً جیسے ابھی تمہارا تازہ کارنامہ سیٹھ جبار پر اچھی خاصی ضرب پڑی ہے، اور مجھے آ رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ شیطان کون سے راستے سے آگے بڑھتا ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں پروفیسر، ہم اس کے سارے راستے بند کر دیں گے۔ میں نے کہا ہاں، تو وہ تمہارے ذہن میں کیا بات تھی؟ پروفیسر، ابھی آپ نے کہا کہ صرف سرحاب آپ کی آرزوؤں کا مرکز تھی، میں نے بڑی حق تلفی کی ہے سرحاب کی، کہ آپ کے ذہن میں گھس بیٹھا ہوں، لیکن میری بہن بھی میری نگاہوں سے اوجھل نہیں، میں اس کے مستقبل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ پروفیسر، جو کچھ ہم نے شروع کیا اس پر حرص بھی کیا، اور ہم جس انداز میں اپنے اقدامات کر رہے ہیں ان میں ہمیں منافع بھی نظر آیا ہے، ہر چند کی یہ منافع ان ذرائع سے آ رہا ہے جو ہمارے نزدیک ناجائز نہیں، لیکن ہمارا اصل بھی تو خرچ ہوا ہے اس میں۔ منافع کو ہم اس کاروبار میں لگاتے اور اصل میں سے تھوڑا تھوڑا نکالتے رہیں تو کیا حرج ہے؟ حرج تو کوئی نہیں، لیکن نکالنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پروفیسر نے کہا، سرحاب کا مستقبل، میں نے کروڑوں روپیہ کمایا، اس فراڈ میں روئی کی فروخت سے خاصی بڑی رقم ملی ہے مجھے، میرا خیال ہے ہم اس رقم کو اپنے ناجائز کاروبار میں لگا دیں اور اتنی ہی اصل رقم نکال کر دوسرے راستوں پر چل پڑیں۔ مگر وہ دوسرے راستے کیا ہیں محترم؟ پروفیسر شیرازی نے پوچھا۔ اپنی بہن کے لیے کسی مناسب رشتے کا انتظام، پھر اس کی شادی۔ میں نے جواب دیا۔ سرحاب ایک دم سنجیدہ ہو گئی، اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن اس نے وہاں سے اٹھنے کی کوشش نہیں کی۔ پروفیسر نے مسکراتے پہلے مجھے پھر گل اور سرحاب کی طرف دیکھا، پھر بولے، بھائی میں نے تمہارے ساتھ اتنا کیا، سب کچھ لگا دی تم پر، تو کوئی بلا وجہ تھوڑے ہی لگایا ہے۔ میری سوچ میں اب وہ سب کچھ نہیں منصور جو پہلے تھا۔ پہلے میں اندھی انسانیت سے قائل تھا، لیکن اب میں کاروباری آدمی ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ لگاؤ اور منافع حاصل کرو، تو مجھے منافع میں ایک بیٹا ملا ہے جس کا نام منصور ہے، اور جو سرحاب کا بھائی ہے، تو پھر اس سلسلے میں تردد کیوں کروں؟ جو کچھ میں نے کمایا وہی میرے کام بھی آئے گا۔ تم سوچو، تم جانو، سرحاب تمہارے سامنے ہے، بہن سے گفتگو کرو، اس سلسلے میں جو بھی مناسب فیصلہ کرو گے مجھے اعتراض نہیں ہوگا۔ اور میں مسکرانے لگا۔ حاصل رات گئی پروفیسر شیرازی کے پاس سے واپسی ہوئی، ذہن میں خوشگوار تاثرات تھے، یوں بھی حالات پرسکون تھے، چنانچہ سکون کی نیند آ گئی، اور دوسری صبح سو کر اٹھا تو طبیعت بے حد حشاش بشاش تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میں اپنے مخصوص کمرے میں جا بیٹھا۔ سیٹھ جبار کے رد عمل کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا۔ میرے دل میں بارہا یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح تغلق خان سے رابطہ قائم کر کے وہاں کے حالات معلوم کروں، لیکن تغلق خان سے رابطہ آسان کام نہیں تھا، پھر یوں بھی محتاط رہنا بے حد ضروری تھا۔ میں اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جب تک کہ مجھے یقین نہ ہو جائے کہ تغلق خان وہاں اپنے قدم جما چکا ہے۔ اگر کوئی خاص بات ہوگی تو وہ خود ہی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، چنانچہ یہ خیال ہی میں نے ذہن سے نکال دیا کہ تغلق خان سے گفتگو کی جائے۔ امجد بھائی بھی وہاں موجود تھے اور میں ان سے ملاقات کر سکتا تھا، لیکن اس غریب خاندان کی زندگی بھی خطرے میں پڑ جائے گی، اور اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ انتظار کیا جائے، لیکن میں سیٹھ جبار کو سکون سے بیٹھنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس پر پے در پہ ضربیں لگاتے رہنا ضروری تھا۔ دن کو 10 بجے مجھے عظمت کا فون ملا۔ میرا فون نمبر عظمت کے پاس تھا۔ بھیا، جو ذمہ داری آپ نے میرے سپرد کی تھی وہ پوری ہو گئی، 2 مختلف علاقوں میں 2 خوبصورت مکانات ہیں، تقریباً 11 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے۔ کچھ رقم کی ضرورت آپ سے بھی پڑے گی کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں، اس کی فکر مت کرو،
एक ही पेमेंट कर दो, दूसरे का चेक मैं दे दूँगा, बाकी थोड़े बहुत पैसे बैंक में पड़े रहने दो, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वो हमारा ज़ाती अकाउंट है। ठीक है, आप मुझे 4 लाख का चेक भेज दें, उनमें से एक मकान वाटसन एवेन्यू के इलाके में है, हासा कुशादर खूबसूरत मकान है, फिर ऐसी जगह वाक़ है जहाँ आस-पास ज़्यादा हंगामा नहीं। दूसरा मकान ईगल रोड पर वाक़ है, ये भी अच्छा खासा रिहायशी इलाका है, नंबर नोट कर लीजिए। अगर आप चाहें तो किसी वक्त इन दोनों मकानों को देख लीजिए, वरना जैसा मुझे हुक्म देंगे कहें तो मैं शाम को हाज़िर हो जाऊँ। ऐसा करो अज़मत, शाम को 5 बजे मुझे ईगल रोड पर मिल लो। ईगल रोड पर पोप साइन नामी एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, मैं तुम्हारा वहाँ इंतज़ार करूँगा। थोड़ी सी बदली हुई शक्ल में आऊँगा, लेकिन एक सुर्ख रुमाल हिलाकर तुम्हें अपनी जानिब मुतवज्जा कर लूँगा, मैंने कहा। इस काम से फारिग होकर मैंने फ़ैनी को तलब कर लिया और फ़ैनी मेरे पास पहुँच गई। थोड़ी सी तब्दीली हुई थी उस लड़की में बाहर तो, और मुझे पसंद थी, क्योंकि मैं खुद भी सड़े हुए चेहरे देखना पसंद नहीं करता था। वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराती हुई मेरे पास पहुँच गई। मैंने उसे बैठने का इशारा किया। तुम यूँ करो अदनान, अदनान से रब्ता कायम करो, उससे कहो कि मैं दोपहर के खाने में उससे मिलना चाहता हूँ। यहीं बुला लो जनाब। हाँ, यहीं बुला लो। दोपहर के खाने पर अदनान पहुंच गया। इस वक्त उसके अलावा और कोई आदमी मेरे साथ न था। अदनान खुशगवार अंदाज में बैठता हुआ मेरे सामने आ गया। भाई, मुझे ये खामोशी पसंद नहीं, मैं मसरूफ़ रहना चाहता हूँ। हमें हिल स्टेशन से आए हुए कई रोज़ गुजर चुके हैं। मेरा ख्याल है कि आराम का वक्त ख़त्म हो गया, अब हमें काम की बातें करनी चाहिए। खुद मेरी भी यही ख्वाहिश है जनाब, ये वक्फे तो हमारे लिए मुनासिब नहीं होंगे, तो फिर कोई मुनासिब प्रोग्राम बनाओ। मुझे तुम्हारी जहानत पर मुकम्मल एतमाद है। मेरी हमेशा यही कोशिश होगी कि आपके एतमाद को ठेस ना पहुँचाऊँ। अगर सेठ जब्बार से छेड़छाड़ का मामला है तो इसलिए प्रोग्राम तरतीब दिया जा सकता है। गुड, मैं भी यही चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया। मशरिक़ वस्ता से परनसो नामी एक लांच आ रही है, जिसमें 70% माल सेठ जब्बार का है। इसमें ज़्यादातर फ्रिज, एयर कंडीशन और ऐसे इलेक्ट्रिक गुड्स हैं। सेठ जब्बार के माल पर एक मखसूस निशान होता है और ये एक मखसूस साहिल पर उतारा जाएगा। मैं इसके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर चुका हूँ। गोल्डन ग्रैग पर तो नहीं? जी हाँ, आपका ख्याल दुरुस्त है, वो माल गोल्डन ग्रीक पर ही उतरेगा। सेठ जब्बार का माल अमूमन वहीं उतरता है और उसके रास्ते खुले होते हैं। मुझे इल्म है, तो फिर क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम बहुत आसान सा बनाएंगे बॉस, जिससे कम से कम सेठ जब्बार को हमारे काम करने के अंदाज से उलझन ज़रूर हो। मसलन? मैंने पूछा। मसलन ये कि माल साहिल पर उतरेगा, उससे उसके आदमी ट्रकों पर बार करेंगे, फिर एक मखसूस जगह पर माल पकड़ लिया जाएगा। जैसे कि आपको इल्म है कि जब सेठ जब्बार का माल आता है तो रास्ते साफ़ होते हैं और तमाम रुकावटें कुछ देर के लिए हट जाती हैं। लेकिन जनाब, अगर ये रुकावटें ना हटें, ट्रक पकड़ लिए जाएँ और सेठ जब्बार के आदमियों को गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो क्या ख्याल है, काम उम्दा ना होगा? ये ट्रक हमारे गोदामों में खाली हो जाएंगे, फिर बाद में किसी जगह खड़े हुए मिल जाएंगे। सेठ जब्बार के आदमी को कहीं भी पहुंचा दिया जाएगा, किसी ऐसी जगह जहां से वो बासानी निकल सकें। क्या ख्याल है, ये तरीक़ाकार उम्दा नहीं रहेगा? मैंने तहसीन आमेज़ निगाहों से अदनान को देखा, फिर उसकी पुष्प पर थपकी देकर बोला, अदनान, मैं इस बात का एतराफ़ किए बगैर नहीं रहूँगा कि तुम एक ज़हीन आदमी हो और गुजरने वाला हर लम्हा मेरे दिल में तुम्हारी इज़्ज़त बढ़ाता जा रहा है। बॉस, अदनान कसम खाने का आदी नहीं, लेकिन वो कसम खाकर कहता है कि आप जैसे बॉस के लिए जान भी दी जा सकती है। काम तो सभी करते हैं, उन्हें दाद भी मिलती है, इनामात भी मिलते हैं, लेकिन आपके ये अल्फाज मेरा दिल बहुत बढ़ा देते हैं। मेरी ख्वाहिश होती है कि ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दूँ आपके लिए कि आपकी निगाहों में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर जाऊँ। बॉस, आप मुतमईन रहे, अदनान आपका ग़ुलाम है। आपकी अज़मत और बर्तरी के लिए वो ऐसे ऐसे काम करेगा कि लोग मुद्दतों याद रखेंगे। लेकिन इन हालात में बॉस, मैं एक इजाज़त और चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहो। वो ये बॉस कि मैं बददियानती कभी नहीं करूँगा। मैं जो कुछ भी करूँगा उसके बारे में आपको मुकम्मल तौर पर बाखबर रखूँगा। हर आमदनी का बाकायदा अंदाज़ किया जाएगा और ये अंदराजात आपके सामने पेश कर दिए जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसे कामों की इजाज़त दीजिए जिनके तहत मैं किसी मौके पर भी सेठ जब्बार को परेशान कर सकूँ। बाज़ औक़ात यूँ भी होता है बॉस के हालात के तहत फ़ौरी अमल की ज़रूरत होती है, लेकिन इजाज़त लेने के चक्कर में वक्त निकल जाता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा उठने वाला हर कदम सेठ जब्बार के खिलाफ ही होगा। हर मुमकिन तरीके से उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करूँगा। भाई, तुम इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हो, और इंचार्ज भी ऐसे जिस पर मुझे मुकम्मल एतमाद है। बाकी रही रकूमात और अंदराजात की बात, तो मेरे दोस्त, आइंदा इस अंदाज में कभी मत सोचना। प्रिंस दिलावर अपने साथियों को अपना दस्ते राज समझता है और उनसे जो भी काम लेता है मुकम्मल भरोसे और एतमाद से लेता है। और मेरी तरफ से तुम्हें इस बात की मुकम्मल और खुली इजाज़त है कि सेठ जब्बार के खिलाफ जो जी चाहे करो, मुझे उनकी इत्तलात मिलती रहें ताकि मैं अपना हिसाब किताब दुरुस्त रखूँ। आप मुतमईन रहें बॉस। अदनान मुस्कुराए। सेठ जब्बार को ना को चले ना चबवा दिए तो अदनान नाम नहीं। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सेठ जब्बार वापस आ चुका है और शहबाज आजकल ज़ेर अताब है। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द हमारे साथी तगल्लुफ़ खान शहबाज फ़ौरे की जगह ले लेगा। और कोई ख़ास बात मालूम हुई तुम्हें? जी हाँ, तगल्लुफ़ खान को एक अहम महम पर शायद बैंकॉक भेजा जा रहा है। 3 रोज़ा दौरा है उसका, लेकिन अभी उस महम के मकासद पसे पर्दा हैं। इस बारे में सही मालूमात हासिल नहीं हो सकी। अदनान ने बताया, बहुत हो, तुम्हें ये मालूमात कहाँ से हासिल हुई? मैंने अपना एक आदमी सेठ जब्बार के यहाँ पहुँचा दिया है। वेरी गुड अदनान, बिलाशुबा तुम्हारी कारकर्दगी
اعلیٰ مظاہرہ کر رہی ہے۔ کس حیثیت سے پہنچا ہے تمہارا یہ آدمی؟ کوٹھی میں فراش کی حیثیت سے بڑا عمدہ آدمی ہے۔ میں نے اسے بہترین ساز و سامان سے آراستہ کر کے بھیجا ہے اور ممکن ہے کچھ عرصے بعد ہمیں سیٹھ جبار کی خوابگاہ کے پیغامات اپنی رہائش گاہ پر ملنے لگے۔ میں حیرت آمیز نگاہوں سے عدنان کو دیکھنے لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ وہ جرائم کی دنیا میں ایک اہم مقام کا حامل ہے اور اس کا انتخاب بلا وجہ ہی نہیں کیا گیا ہوگا۔ پھر میں نے عدنان سے اس آدمی کے بارے میں پوچھا جس آدمی کو سیٹھ جبار کی کوٹھی پر بھیجا گیا ہے۔ اس کا نام یوسف تھا۔ پھر میں نے عدنان سے کہا کہ سیٹھ جبار کی کوٹھی کے پیغامات جس ریسیور پر وصول کیے جائیں اس کا ایک سیٹ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، مجھے اسے لائحہ عمل طے کرنے میں مدد ملے گی۔ عدنان نے وعدہ کر لیا کہ کام مکمل ہوتے ہی وہ ایک ریسیور سیٹ میرے پاس بھجوا دے گا۔ ان تمام باتوں سے مجھے بڑی تکلیف ملی، خاص طور پر سیٹھ جبار کی خوابگاہ کا مسئلہ تو ایسا تھا جو میری زندگی سے گہرا تعلق رکھتا تھا۔ ممکن ہے کبھی اس ریسیور کے ذریعے مجھے کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو میری منزل کی نشاندہی کر دے۔ شام 5:30 بجے میں عظمت سے ملا، وہ میرا منتظر تھا۔ میں خود ہی چند منٹ لیٹ پہنچا۔ وہ ریسٹورانٹ میں بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے میری طرف دیکھا، پھر دوسری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں خود ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ ہیلو عظمت، میں نے آہستہ سے کہا اور وہ چائے کی پیالی رکھ کر سنبھل کے، کمال ہے، میں آپ کو پہچان ہی نہیں سکا۔ ویسے میں ذرا سا الجھ بھی گیا تھا، آپ کو کچھ دیر ہو گئی؟ ہاں عظمت، میں نے کہا۔ چائے پینے کے دوران ہم دونوں ان مکانوں کے بارے میں گفتگو کرتے رہے۔ پھر عظمت نے کہا دونوں مکانوں میں ٹیلی فون موجود ہے اور بہترین لوکیشن ہے۔ میں نے مختلف ناموں سے ان کا سودا کیا ہے۔ یہ بہت اچھا کیا، کوئی اور الجھن تو نہیں؟ نہیں، باقی سب ٹھیک ہے، بس خیال ذہن میں سلگتا رہتا ہے۔ میں نے اسے تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی لیکن اسے کہیں اتا پتہ نہیں چل سکا۔ آپ چمن سے رابطہ قائم کیوں نہیں کر لیتے؟ اسے یقیناً ایاز کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا۔ چمن، میں نے گھراتے ہوئے کہا، اس سے میں ایک ہی دفعہ رابطہ قائم کروں گا، ابھی وہ ہمارے لیے ایک کارآمد مہرہ ہے۔ پھر جب میں اس پر ہاتھ ڈالوں گا تو وہ گرفت ایسی ہوگی کہ چمن کو اپنے اگلے پچھلے تمام گناہ یاد آ جائیں گے۔ باقی رہے ایاز کی بات، تو اس کے لیے آپ میں صرف اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح امی اور فریدہ کو صبر کیے بیٹھا ہوں، اسی طرح ایاز کے لیے بھی صبر کر لوں گا۔ میری زندگی میں تو صبر میں ہی کٹ رہی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ کبھی مجھے میرا مقصود ملے گا یا نہیں، یا جو کچھ میں کر رہا ہوں، یقین کرو عظمت، اس کا میری ذہنی دلچسپیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے دل میں تو بس یہ خواہش ہے کہ کسی طرح میری ماں اور بہن مل جائیں، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ آس زندہ رہے گی۔ پھر اگر کہیں سے مجھے ان کی موت کی اطلاع مل گئی تو میں سوچوں گا کہ اب مجھے اپنی زندگی کو کن راستوں پر لے جانا چاہیے۔ میں نے درد انگیز لہجے میں کہا۔ خدا نہ کرے بھیا کبھی ایسی بات ہو، خدا کرے وہ جہاں بھی ہوں زندہ سلامت ہوں اور خیریت سے ہوں۔ باہر تو اور میں ایاز کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مایوس ہو کر اپنی کوشش ترک کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ عظمت اپنی کار ساتھ لایا تھا، ہم اسی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ عظمت نے ایک ایک کر کے دونوں مکان مجھے دکھائے۔ دونوں مکان بےحد پسند آئے۔ پھر میں نے عظمت کو کچھ اور ہدایات دیتے ہوئے ان دونوں مکانوں میں 2 ملازموں کا بندوبست کیا، ایک وہ جو مکان کے اندرونی انتظامات کر سکے اور دوسرا چوکیدار کی حیثیت سے جائے۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوگی ان مکانوں کو استعمال کروں گا۔ تم جو آدمی رکھو وہ سیدھے سادے ہونے چاہیے، تنہا جو مناسب سمجھو طے کر لینا، ٹھیک ہے؟ میں یہ انتظام بھی کر لوں گا، اور کوئی خاص بات تو نہیں؟ عظمت نے کہا، نہیں، اب واپس چلیں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہم واپس جا رہے تھے، راستے میں مجھے کچھ خیال آیا تو میں نے عظمت سے کہا، عظمت میرا خیال ہے کہ امی اور ابو کو تیار کر لو، پرسوں مناسب دن رہے گا، چھٹی بھی ہے، تو پرسوں تم لوگ راشدہ کے گھر چلے جاؤ۔ ہم لوگ؟ بھائی میری مراد ہے تمہاری امی ابو، پروفیسر شیرازی گل اور سرحاب وغیرہ، وہ لوگ راشدہ کے گھر پر جانے پر تیار ہو جائیں گے۔ کیوں نہیں ہو جائیں گے؟ اس کا کیا سوال ہے؟ میں نے بھویں اچکائی۔ ٹھیک ہے بھیا، تو اس سلسلے میں آپ ہی تھوڑی سی تکلیف کریں، آپ اب خود ابو سے مل لیں، ویسے بھی آپ کئی دنوں سے ان سے نہیں ملے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم چلو میں تمہارے پیچھے آتا ہوں، کار تو لے لوں اپنی ریسٹورانٹ کے سامنے سے، میں نے کہا تو عظمت نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہم ریسٹورانٹ کے سامنے پہنچ گئے، وہاں سے میں نے اپنی کار لی اور عظمت کے پیچھے چل پڑا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم فرحت اللہ صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں اعتماد میں لے کر ساری رام کہانی کہہ سنائی اور انہیں پروفیسر گل اور سرحاب کے ہمراہ راشدہ کے گھر جانے پر رضامند کر لیا۔ انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کے میرے بات مان لی۔ ان کے ہر انداز سے میرے لیے محبت اور اعتماد جھلکتا تھا۔ میرا سر فخر سے تن گیا کہ میرے اتنے چاہنے والے میرے ارد گرد موجود ہیں، گویا میں کہکشاں کا کوئی روشن ستارہ تھا اور یہ سب لوگ میرے ذیلی ستارے تھے جو میرے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ ابھی میں فخر و انبساط کی اس کیفیت سے دوچار ہی تھا کہ عظمت کی آواز نے مجھے چونکا دیا، تو کیا بھیا آپ نہیں جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ؟ نہیں بھائی، میرا جانا مناسب نہیں ہوگا، میں نے جواب دیا۔ کیوں؟ بس اپنی شادی کے بارے میں اتنی ساری باتیں نہیں کیا کرتے سمجھے، میں نے کہا تو عظمت مسکرانے لگا۔ فرحت اللہ صاحب کے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان لوگوں نے مجھے رات کے کھانے کے لیے زبردستی روک لیا۔ اس وقت مجھے بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، چنانچہ میں کھانے کے بعد واپس آ گیا، اپنی رہائش گاہ پر پہنچا تو فینی میری منتظر تھی۔ بوس کچھ اطلاعات ہیں آپ کے لیے؟ کون سی اطلاعات؟ تغلق خان کا پیغام میں نے ریکارڈ کیا، اگر آپ پسند کریں تو میں سناؤں؟ ہاں ضرور، کوئی خاص بات ہے کیا؟ جی ہاں، کسی حد تک۔ اس کے بعد فینی نے ایک ٹیپ ریکارڈر
کی آواز کھول دی۔ بوس کو تغلق خان کا سلام اپنا چارج سنبھالنے کے بعد میں نے کام شروع کر دیا ہے۔ چیف چمن نے جس انداز میں سیٹھ جبار سے میرا تعارف کرا، اس کی وجہ سے سیٹھ جبار مجھ پر کافی اعتماد کرنے لگا۔ میں نے اپنے دوسرے کام میں بھی آغاز کر دیا۔ سیٹھ جبار کی گفتگو سننے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا بندوبست کیا اور اس پر میں نے جو کچھ سنا اس کا لبِ لباب یہ ہے: شہباز فورٹری سیٹھ جبار کے عتاب کا شکار ہے۔ وہ اس پر بہت برسا تھا۔ اس نے شہباز فورٹری کو حکم دیا کہ ان عوامل کا پتہ لگایا جائے جس کے تحت بلو روک سے روئی غائب ہوئی۔ سیٹھ جبار اس بات پر بہت زیادہ پریشان ہے کہ لوٹنا ہی تھا تو سارے گودام لوٹے جا سکتے تھے، صرف روئی اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے اسے اطلاع مل چکی ہے کہ اس کا گاہک پرنس دلاور سے مال خرید کر لے گیا۔ اس بات پر بہت تلملا رہا ہے اور ہر ممکن طریقے سے پرنس دلاور کے بارے میں معلومات حاصل کر رہا ہے۔ کل رات ایک لانچ سے اس کا مال گولڈن گریک پر اتر رہا ہے۔ اس لانچ میں کچھ دوسرے لوگوں کا مال بھی موجود ہے جو گولڈن گریک پر نہیں اترے گا، بلکہ لانچ سیٹھ جبار کا مال اتار کر آگے بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اطلاع دینا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ کے لیے باعث دلچسپی ہوگی۔ اس کے سلسلے میں میری درخواست یہ ہے کہ آپ اس بات کو منظور کر لیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ میرے بھائی غازی خان سے مل چکے ہیں۔ اس کی گروہ میں پھوٹ پڑ گئی تھی جس کی وجہ سے کافی خون ریزی ہوئی۔ بہرحال اس پھوٹ پر غازی خان نے قابو پا لیا۔ تقریباً 40 افراد اب بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن اس بغاوت کے نتیجے میں کئی بری باتیں ہوئی ہیں، مثلاً یہ کہ کئی ملکوں کی پولیس جو غازی خان کے پیچھے تھی اب اس کی راہ پر لگ گئی ہے اور اس جزیرے پر قبضہ کر لیا گیا ہے جو غازی خان کا خاص اسٹیشن تھا۔ اسے وہاں سے کہیں اور منتقل ہونا پڑا، لیکن پولیس اس کے پیچھے لگی رہی اور وہ یہاں پہنچ گیا۔ ظاہر ہے میرا بھائی ہے، میرے پاس ہی پناہ لے سکتا تھا۔ بہت آتش مزاج آدمی ہے، نیچلا نہیں بیٹھ سکتا۔ اس نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ میں اس کے لیے کوئی بہتر کام تلاش کروں اور میں نے اس سے بہتر کوئی کام نہیں سمجھا کہ اسے پرنس دلاور کی نوکری میں دے دوں۔ سمندر کا ماہر ہے، اپنا ثانی نہیں رکھتا بوس۔ 2 سمندروں میں ہماری مفادات کی نگرانی کرے گا۔ اس کے تحت ایک باقاعدہ لانچوں کا بیڑا دے دیا جائے، مال لانے اور لے جانے میں اس سے بہتر آدمی کوئی نہیں ہوگا۔ یا پھر سمندروں میں ہمیں کوئی کارروائی کرنی پڑی تو غازی خان اپنے بغیر کسی امداد کے کر لے گا، کیونکہ اس کا پورا گروہ اس کے ساتھ ہے بوس۔ اس پر احتجاج تو زیادہ ہو جائیں گے۔ باقاعدہ پولیس 40 افراد کی تنخواہیں دینی پڑیں گی۔ یہ تنخواہیں بھی 10-15 ہزار روپے سے کم نہیں ہوں گی۔ خود غازی خان کے ماہانہ احتجاج 30-40 ہزار سے کم نہیں۔ اگر وہ کام کا آدمی ثابت ہو تو اسے اس کے عہدے پر فائز رہنے دیں، ورنہ آپ جو حکم دیں وہی ہوگا۔ یہ ایک اہم درخواست تھی بوس، جس کے لیے میں آپ کے احکامات کا منتظر رہوں گا۔ اگر اجازت ہو تو کل شام 5 بجے آپ سے فون پر رابطہ قائم کروں۔ ٹیپ ختم ہو گیا تو میں پرسکون انداز میں مسکرایا۔ فینی میری صورت دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے فینی، کل شام 5 بجے میں تغلق خان سے گفتگو کروں گا۔ مجھے کل دن میں بھی یاد کرا دینا کیونکہ کل کا دن میرے لیے بہت مصروف ہے۔ فینی نے گردن ہلا دی اور ٹیپ ریکارڈر اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں غازی خان کے بارے میں سوچنے لگا۔ میں سمندر میں اس کا کروفر دیکھ چکا تھا۔ یہ بھی میری خوش بختی تھی کہ اتنا اہم آدمی مجھے مل رہا تھا۔ رہا پیسے کا سوال تو اگر ہمارا کاروبار باقاعدگی سے جاری رہا اور اس قسم کے معاملات ہوتے رہے جیسے کہ روئی کے سلسلے میں ہوئے تھے تو پھر مالی طور پر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔ کام یقیناً آگے بڑھے گا اور اس سلسلے میں پلاننگ ڈپارٹمنٹ بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام انجام دے رہا تھا۔ میں اپنے اعتراف سے مطمئن تھا۔ دوسرے دن عدنان سے بات ہوئی اور رات کا پروگرام طے ہو گیا کیونکہ تغلق خان نے بھی یہی اطلاع دی تھی کہ آج رات گولڈن گریک پر مال اترے گا۔ پروگرام طے ہونے کے بعد 5 بجے میں نے تغلق خان کا فون ریسیو کیا اور اسے بتا دیا کہ میں غازی خان کی اپنی گروہ میں شمولیت پر بہت خوش ہوں۔ تم جس طرح مناسب سمجھو غازی خان کو تفصیلات سے آگاہ کر دو۔ ویسے اگر چاہو تو عدنان سے رابطہ قائم کر لینا، میں اسے ہدایات دے دوں گا۔ یہ بہتر رہے گا بوس، آپ عدنان صاحب کو اس سلسلے میں مکمل طور پر ہدایت کر دیں۔ ویسے بوس سیٹھ جبار حاصل پریشانیوں کا شکار ہے۔ وہ صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ وہ کون ہے جس نے اس کا راستہ کاٹنے کی کوشش کی ہے۔ شہباز فورٹری بھی آج کل خاصا پریشان ہے۔ ویسے وہ بہت ذہین آدمی ہے، بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میرا اس سے مقابلہ ہے، میں اس پر پوری طرح نظر رکھے ہوئے ہوں۔ ویسے وہ میرا دوست بھی بن چکا اور مجھ سے بہت متاثر ہے۔ آپ بالکل مطمئن رہیں بوس، آپ کا تغلق خان یہاں آپ کے مفادات کا بہترین نگراں ثابت ہوگا۔ مجھے یقین ہے تغلق خان، اس سلسلے میں کسی یاد دہانی کی ضرورت نہیں۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بوس، تو پھر میں غازی خان کو عدنان سے ملا دوں؟ ہاں یقیناً، اس سلسلے میں تمہیں غور و خوض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی چیف، تغلق خان نے کہا اور فون بند کر دیا۔ مجھے اب دوسرے معاملات کے لیے خود کو تیار کرنا تھا، اس لیے میں دوسرے کمرے میں آیا اور اپنے چہرے پر میک اپ کرنے لگا۔ وقت مقررہ پر میں اس ویران علاقے کی جانب روانہ ہو گیا جو سمندری راستے پر تھا اور جہاں مجھے اس وقت لے جایا گیا تھا۔ جب میں سیٹھ جبار کی ملازمت میں آیا تھا، یہیں سے میری بدبختی کا آغاز ہوا تھا۔ باہر تو وہ بنگلہ مجھے مل گیا جسے ایک بار پہلے بھی میں نے دیکھا تھا، بیکار سی بے مصرف عمارت تھی۔ جب میں بنگلہ میں داخل ہوا تو ایک جانب سے عدنان نکل کر میرے سامنے آ گیا۔ وہ یہاں مورچہ جما چکا تھا، سب لوگ مخصوص قسم کی وردیوں میں ملبوس اور مسلح تھے۔ عدنان نے مجھے باقی لوگوں سے ملایا جو اس سلسلے میں اپنا کام انجام دینے والے تھے، پھر مجھے بھی ایک وردی مہیا کر دی گئی جسے میں نے پہن لیا۔ اس کے بعد ہم ایک طویل انتظار کرنا تھا، ہم لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ عدنان کو میں نے غازی خان کے بارے میں بتایا جسے سن کر وہ بے حد خوش ہوا۔ یہ تو بہت عمدہ بات ہوئی بوس، یقین کریں کہ میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ کسی ایسے آدمی کا انتخاب کروں جو سمندر میں ہمارے لیے کام کرے۔
اس کے علاوہ ہمیں ایک بڑی لانچ کی ضرورت بھی پڑے گی جو سمندر میں قزاقی کام دے سکے، یعنی سمندر کے ذریعے سیٹھ جبار کا جو بھی مال آئے اسے سمندر ہی میں روکیں گے اور اسے حاصل کر کے پھر سلاور پر پہنچا دیں گے، جہاں سے وہ مال گوداموں میں منتقل ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں کچھ گوداموں کا بندوبست بھی کر رہا ہوں، آپ مطمئن رہیں باس، میں یہ کام خود ہی کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم مصروف رہو لانچوں کا، جہاں تک مسئلہ ہے تم جو کچھ اس سلسلے میں کر سکتے ہو کرو، اخراجات کی پرواہ نہ کرو۔ اوکے باس، عدنان نے جواب دیا۔ پھر ہم کافی دیر تک وودی خان کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ یہ بحری قزاق سمندر میں بے حد خطرناک نظر آتا تھا۔ تغلق خان بھی کم نہیں تھا، لیکن وودی خان اس سے کچھ آگے تھا۔ میں عدنان کو اس کے بارے میں تفصیل بتاتا رہا اور عدنان خوش ہوتا رہا۔ 40 افراد کافی ہوتے ہیں باس، ہمارا بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن ان کے اخراجات بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہوگی عدنان، کیونکہ وہ ایک ہی جزیرے تک محدود ہوں گے۔ بلا شبہ ان کی زندگی بہت پرسکون ہوگی، لیکن وہ بہت زیادہ ذائشات کے عادی بھی نہیں ہوئے ہوں گے، اور ان کی گزر بسر بہر صورت میانہ روی سے ہو جائے گی۔ اور باقی رہی اخراجات کی بات، تو اب اس سلسلے میں جو کچھ ہو سکے گا کرنا ہی ہے باس۔ ویسے آپ کا نام اس سلسلے میں بڑی تیزی سے پاپولر ہوتا جا رہا ہے، آپ نے کئی رفاہی ادارے بھی قائم کیے ہیں، میرا خیال ہے یہ ایک بہترین بات ہے۔ میں نے اپنے دور میں کچھ اور کوششیں بھی کی ہیں باس، مثلاً اپنے کام کے لوگوں پر جال ڈالے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم بہت جلد اپنے لیے بہترین تعلقات بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان سارے کاموں کے لیے ہماری پہنچ ایسے حکام تک ہونی چاہیے جو اس سلسلے میں ہمارے معاون ثابت ہوں۔ ہاں یقیناً، سیٹھ جبار کی جیت تو اسی میں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے ہاتھ مار لیتا ہے اور کہیں بھی اس سے اختلاف نہیں کیا جاتا۔ بس اس میں کوئی بڑی بات نہیں کہنا چاہتا، بس اس سلسلے میں مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے، سیٹھ جبار کو بھنگی نہ بنا دوں تو میرا نام بھی عدنان نہیں۔ ہاں عدنان، میری بھی یہی خواہش ہے، میں نے جواب دیا۔ ہمیں رات کو تقریباً 1 بجے تک انتظار کرنا پڑا۔ تقریباً 11:45 بجے ہم نے کچھ ٹرک اس سڑک سے گزرتے دیکھے جن کی تعداد غالباً 3 تھی۔ ان کے ساتھ 2 جیپیں بھی تھی، گویا 3 ٹرک اور 2 جیپیں گولڈن گریک پہنچی تھی۔ ویسے ہم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آدمی زیادہ نہیں تھے۔ یقینی طور پر لانچی کارکن مال کو ٹرک پر لوڈ کرانے میں مدد کریں گے، اس لیے زیادہ آدمیوں کی ضرورت پیش نہیں آئی ہوگی، یہ ہمارے حق میں بہتر تھا۔ 1 بجنے میں بھی 10 منٹ باقی تھے جب ہم نے ٹرکوں کی روشنیاں دیکھیں، وہ آ رہے تھے۔ ہم منظم ہو کر بنگلے سے باہر نکل آئے۔ کئی آدمیوں کو سڑک کے دونوں طرف چھپا دیا گیا، یہ سب مسلح تھے اور کسی بات پر گولیاں چلانے کے لیے تیار۔ اس کے بعد میں، عدنان اور تقریباً 10 آدمی سڑک پر آ کھڑے ہوئے۔ ہمارے پاس ایسی ٹارچیں تھیں جو ٹرکوں کو روشنی کا اشارہ کر سکتی، اور جب ٹرک قریب آئے تو ہم نے ٹارچیں روشن کر کے ٹرکوں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ مطمئن تھے، پتہ نہیں ان کا سربراہ کون تھا، مطمئن ہے شہباز یا فورترے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تغلق خان کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہو۔ بہر طور خطرہ تو مول لینا ہی تھا۔ ممکن تھا کہ وہ لوگ اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتے، لیکن سیٹھ جبار کے آدمی بہت پرسکون رہتے تھے اور کسی کو ہاتھ میں نہیں لاتے تھے، یہ میں خود بھی دیکھ چکا تھا۔ ٹرک ایک ایک کر کے رک گئے، پھر ایک جیپ پیچھے سے نکل کر آگے آ گئی جس میں 4 آدمی تھے۔ جیپ ہمارے قریب آ کر رک گئی۔ کیا بات ہے؟ جیپ میں سے کسی نے بھاری آواز میں کہا۔ نیچے اترو، عدنان نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں انہوں نے ہماری وردیاں تو دیکھ ہی لی ہوں گی، اور یہ بھی کہ ہم سب مسلح ہیں۔ پروگرام کے مطابق کچھ لوگ پیچھے بھی چلے گئے تھے تاکہ کسی کو بھاگنے کا موقع نہ ملے۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگوں کو جانتے نہیں ہو کہ ہم کون ہیں؟ نیچے اترو۔ عدنان نے پستول کر اس آدمی کی پیشانی کی جانب کر دیا اور وہ بڑبڑاتا ہوا نیچے اترا۔ یہ حادثہ لہیم شہیم آدمی تھا، چہرے سے غیر ملکی معلوم ہوتا تھا، چنانچہ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دقت نہ ہوئی کہ وہ شہباز فورترے ہے، کیونکہ اردو بڑی صاف بول رہا تھا۔ کیا بات ہے، نئے آئے ہو کیا؟ اس نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ ہاں یہی سمجھ لو، نئے آئے ہیں۔ کون ہو تم؟ گورنر ہو یہاں کے؟ عدنان نے سوال کیا۔ وہ شخص استہزائی انداز میں ہنس پڑا۔ تم گورنر بھی سمجھ سکتے ہو، اگر تم نئے آئے ہو تو تمہیں یہ اطلاع مل گئی ہوگی کہ یہ علاقہ سیٹھ جبار کے لیے خالی کر دیا جاتا ہے جب اسے ضرورت ہوتی ہے۔ سیٹھ جبار یہ نام سنا ہوا تو لگتا ہے، لیکن ہمیں ایسی کوئی ہدایت نہیں ملی تو ہم اپنے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کرو، ہمارا راستہ مت روکو۔ اگر تم سے زیادہ فضول باتیں کی تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ اپنے تمام ساتھیوں سے کہو نیچے اتر جائیں۔ میں کہتا ہوں پچھتاؤ گے۔ پہلے اپنے اعلیٰ حکام سے رابطہ قائم کر لو، اس کے بعد مزید کارروائی کرنا۔ تعجب ہے کہ تمہیں یہاں کیوں بھیج دیا گیا، جبکہ تمام متعلقہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ آج سیٹھ جبار کی گاڑیاں گزریں گی۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں، اس لیے جو میں نے کہا وہ کرو۔ اگر 30 سیکنڈ میں تمہارے آدمی ٹرکوں سے نیچے نہیں اترے تو سب سے پہلے میں تمہارے ٹرکوں کے ٹائر بیکار کر دوں گا۔ اگر تم نے مزید کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یوں سمجھ لو کہ یہاں اطراف میں بے شمار آدمی چھپے ہیں۔ میرا دماغ خراب ہے جو ایسی حرکت کروں گا جو ہم آ کر تم کر رہے ہو اسے خود ہی بھگتو گے۔ چلو سب نیچے اتراؤ، شہباز فورترے نے اپنے آدمیوں سے کہا۔ ٹرکوں میں تقریباً 3-4 آدمی تھے، وہ سب ہاتھ بلند کیے ٹرکوں سے اتر آئے۔ عدنان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور وہ ان لوگوں کی تلاشی لینے لگے۔ سب مسلح تھے، ان کے پاس سالتو میگزین بھی موجود تھا۔ چلو، عدنان نے اپنی پستول کو شہباز فورترے کی جانب کر کے ایک طرف اشارہ کیا اور شہباز فورترے عدنان کو کڑی نگاہوں سے گھورتا ہوا ٹرک سے نیچے اترایا۔ اس کے سب آدمی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اس طرح ہم انہیں بوسیدہ بنگیا تک لے آئے۔
बंगिया में दाखिल होते ही उन्होंने हमें एक लिखोरी ईंटों से बने हुए हाल में पहुंचा दिया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। शहबाज अभी तक ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ा रहा था, तुम्हारी शामत ना आई तो मेरा नाम भी शहबाज फोर्थ नहीं, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठोगे। हालांकि मैं कह चुका हूँ कि अपने आला हकाम से रब्ता कायम कर लो, उसके बाद कोई कार्रवाई करना। तमाम माल उन्हीं ट्रकों में जूं का तूं रहने दिया जाए, अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसकी तमाम जिम्मेदारी तुम लोगों पर होगी। वो बड़बड़ाता रहा और दरवाज़ा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया गया। वैसे ये दरवाज़ा इतना मजबूत नहीं था, अगर वो लोग थोड़ी सी कोशिश करते तो टूट सकता था। बाहर तो अदनान ने सब इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे। ट्रक वहाँ से थोड़ी दूर ले जाकर रोक दिए गए। जीपें भी खाली हो गई थी, फिर आगे चल कर ट्रकों को भी खाली कर दिया गया। हमारे तमाम आदमी सिमट आए और ट्रकों से माल उतार कर अपने ट्रकों पर लादने का काम तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। इस तरह तकरीबन 4-5 बजे हम अपने काम से फारिग हो गए। फिर वहाँ से चल पड़े। इन ट्रकों को सड़क से नीचे उतार दिया गया। थोड़ी देर दूर जाने के बाद अदनान ने मुझसे कहा, बहुत मुबारक हो, ये काम भी हो गया, अब आप आराम करें, मैं इस सामान की लिस्ट बनाकर आपको पेश कर दूंगा। ओके अदनान, शुक्रिया, मैं तुम्हारी जीप ले जाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ से टैक्सी तक आया था। ये रहे बॉस, यहाँ काफ़ी सवारियाँ हैं, हमें कोई दिक्कत ना होगी, मैं सुबह कोठी से जीप मंगवा लूँगा। अदनान ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। उसके बाद मैं 5 बजे अपनी रिहाइशगाह पर पहुंचा। लिबास तब्दील करके मैं बिस्तर पर गिर गया। इस ऑपरेशन में मैंने खास हिस्सा लिया। बहुत सी बातें याद आ रही थी। इसी साहिल पर मेरी तकदीर का फैसला हुआ था। मैं नहीं जानता था कि मुझे नौकरी देने वाला फरिश्ता सिर्फ सेठ जब्बार दरअसल मुल्क कौम का गद्दार है, जो स्मगलिंग के ज़रिए मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। मैं पुलिस के पास दौड़ा गया और बड़े पुरजोश लहजे में बताया, वो स्मगलर है जनाब, उस मुजरिम को गिरफ़्तार कर लीजिए। मेरी इस बात पर इंचार्ज सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। फिर इसके बाद मुझे इस नेक काम की सज़ा दी गई थी, 5 साल। पूरे 5 साल छीन लिए गए थे मुझसे। सेठ जब्बार मुझे मुजरिम बनाना चाहता था, अपना साथी स्मगलर। इससे ये काम तो ना हो सका, लेकिन पुलिस ने कर दिखाया। जेल से मैं मासूम मुहब्बे वतन नहीं बल्कि एक पुख्ता कार मुजरिम बनकर निकला था। और आज मैंने सेठ जब्बार की नाक इसी साहिल पर काट दी थी कि इतना खुश था मैं आज रात। बड़ी पुरसुकून नींद आई थी। दूसरे दिन सबसे पहली मुलाकात साइमा रोशन अली से हुई, जो मेरे ए सेक्शन की इंचार्ज थी। साइमा रोशन अली ने बताया कि सरहदी बस्तियां सैलाब की लपेट में आ गई हैं और वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमत ने मुहैयर हज़ात से इमदाद की अपील की है। इस सिलसिले में हमें भी वज़ारत दाखिला से एक खास खत मौसूल हुआ है, जिसमें वज़ारत दाखिला के फर्स्ट सेक्रेटरी ने प्रिंस दिलावर से दरख्वास्त की है कि इन आफतज़दा इलाकों की इमदाद के लिए कार्रवाई करें और मैं इस सिलसिले में हिदायत हासिल करना चाहती हूँ। मैंने पुरहयाल अंदाज में थोड़ी खुजाते हुए कहा। फिर मैंने साइमा रोशन अली को कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहकर फ़ैनी को तलब किया। फ़ैनी ने तकरीबन 15 मिनट के बाद का वक्त ले लिया। मैं तैयार था। ठीक 15 मिनट के बाद प्रोग्राम के मुताबिक मैंने वज़ारत दाखिला के फर्स्ट सेक्रेटरी से रब्ता कायम किया। उनसे रब्ता कायम फ़ौरन ही हो गया। प्रिंस दिलावर हाज़िर खिदमत है जनाब। अब प्रिंस हैरत की बात है, इतनी अहम शख्सियत इस तरह मसरूफ़ रहती है कि कहीं किसी तकरीब में भी इस मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि हर सरकारी तकरीब का दावतनामा इरसाल किया जाता है, लेकिन अफसोस कि आपका न्याज़ हासिल नहीं हो पाता। बस जनाब, मसरूफ़ी थी। तसव्वुर फरमाइए मेरे जहन में अपने मुल्क वतन के लिए कुछ मंसूबे हैं जिनकी तकमील के लिए कोशिश रहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि हुकूमत की शान बशाना मैं भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दूँ और किसी भी वक्त अगर प्रिंस दिलावर की ज़रूरत पेश आए तो उसे मुकम्मल एतमाद के साथ याद किया जाए। मुझे आपके दफ्तर की मार्फत एक हुक्मनामा मौसूल हुआ। इसी सिलसिले में जहमत दी थी। उसे हुक्मनामा ना कहें। प्रिंस दिलावर मुल्क मिलत हर फ़र्द के लिए इतनी ही अहमियत रखती है जितनी हमारे लिए। आपका नाम मुहैयर हज़ात में सर फहरिस्त आ चुका है, लिहाजा इन हालात में हमारी निगाह आपकी तरफ उठी। अब आप फरमाइए इस सिलसिले में आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी ने पूछा, कितनी बस्तियां तबाह हुई हैं? तकरीबन 8 देहात तबाह हुए हैं। उनके मकानात और दीगर इमलाक तबाह हो चुकी हैं और वो अपने साजो सामान से महरूम हो चुके हैं। गो कि वहाँ के हालात अब पुरसुकून है। सैलाबी पानी उतर चुका है, लेकिन हमारे 3 लाख अवाम खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। हुकूमत ने इब्तदाई इमदाद रवाना कर दी, लेकिन अभी उन्हें बहुत कुछ दरकार है। मेरी ख्वाहिश है कि उनके अखराजात में बर्दाश्त करूँ। इसके अलावा उन्हें रकमात भी दी जाए ताकि वो अपने घर दोबारा आबाद कर सकें। मैंने कहा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रिंस, हम आप पर इतना बोझ डालना पसंद नहीं करेंगे। आप इस सिलसिले में जो भी मुनासिब कार्रवाई करें हमें उसकी इतला दे दें। 3 लाख रज़ाइयाँ, बिस्तर, दवाएं और अजनास के 50 ट्रक फ़ौरन रवाना कर दिए जाएंगे। इसके लिए मुझे कुछ मोहलत दरकार होगी। मुमकिन है इस सिलसिले की पहली खेप कल दोपहर तक रवाना कर दूँ। आज दोपहर के बाद इन तमाम चीज़ों की खरीदारी शुरू कर दी जाएगी और रात को 20 ट्रकों का बंदोबस्त कर लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये ट्रक फ़ौरी तौर पर मुतासरा इलाकों में पहुँच जाए। प्रिंस, हम आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। आपने इतना बड़ा काम अपने ज़िम्मे लेकर हुकूमत की तकरीबन आधी परेशानियाँ दूर कर दी हैं। खुदा आपको इसका सिला देगा। मैं ज़ाती तौर पर आपके लिए हर काम के लिए हाजिर हूँ और किसी मुनासिब वक्त पर मुलाकात का ख्वाहिशमंद भी हूँ। फर्स्ट सेक्रेटरी ने कहा, मेरी जज्बात आप तक पहुँच चुके हैं। मुलाकात भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी।
براہ کرم مال کی خریداری کے سلسلے میں مجھے کچھ ایسے افراد مہیا کر دیے جائیں جن کے تعاون سے میں جلد از جلد اپنا یہ فرض ادا کر سکوں۔ بالکل درست، آپ کس وقت چاہتے ہیں؟ بہتر ہوگا کہ شام کو 4 بجے اس پتے پر سائمہ روشن علی سے مل لیا جائے۔ میں نے پتہ بتایا جسے فرسٹ سیکرٹری نے نوٹ کر لیا اور پھر رسمی گفتگو کے بعد سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے سائمہ روشن علی کو ہدایات دے کر اس سلسلے میں مزید کچھ کارروائیاں کی اور مطمئن ہو گیا۔ رات دن کو تقریباً 12 بجے عدنان کا فون ملا۔ اس نے پرمسرت لہجے میں بتایا کہ مال فوری طور پر اس مارکیٹ میں پھیلا دیا گیا ہے جہاں اس کی سب سے بڑی سپلائی ہوتی ہے۔ اس نے بتایا تقریباً 12 کروڑ روپے کی مالیت کا مال اور اسے ایک خاص انداز میں دکانوں تک پہنچایا گیا ہے۔ اس کے لیے مجھے ایک ایسے آدمی کا سہارا لینا پڑا جو اس کاروبار میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اس شخص نے دکانداروں سے اس مال کی نقد قیمت نہیں وصول کی، لیکن ضمانت کے طور پر اس نے 5 کروڑ روپے ہمارے حوالے کر دیے اور باقی کے لیے اس نے 1 مہینے کی مہلت مانگی ہے۔ ہم نے اس شخص کو تھوڑا سا کمیشن بھی دے دیا ہے، باقی تمام رزق اس کا ہے۔ میرے خیال میں اس سے عمدہ اور کوئی تجویز نہیں ہو سکتی تھی۔ مال گوداموں میں پہنچانے کے بجائے ہم نے بڑے اعتماد سے تقریباً 200 دکانوں پر سپلائی کر دیا ہے۔ میری اس کارروائی پر آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں سر؟ ونڈرفل عدنان، میں نے پرمسرت انداز میں کہا، بہترین جا رہا ہے، اعتراض کا کیا سوال ہے؟ یہ 5 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ابھی مزید کچھ کارروائیاں باقی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تمہارا مسئلہ ہے، جس طرح مناسب سمجھو کرو، میں نے کہا۔ عدنان در حقیقت ایک طوفانی شخصیت کا مالک تھا۔ یہ تجویز پہلے سے ذہن میں نہیں تھی، لیکن اس نے چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ سب کچھ کر دکھایا جو بظاہر ناممکن معلوم ہوتا تھا۔ اس نے جس شخص کو اس کام کے لیے مامور کیا ہوگا وہ بھی معمولی حیثیت کا آدمی نہیں ہوگا، ورنہ اتنے اعتماد اور تیز رفتاری کے ساتھ مال دکانوں پر پھیلا دینا آسان بات نہ تھی۔ میں عدنان کی شخصیت پر غور کرتا رہا۔ سیٹھ جبار سے مقابلے کے لیے یہ شخص انتہائی موزوں ثابت ہوا تھا اور اس وقت وہ میرے کارکنوں میں سر فہرست تھا۔ اس کی طوفانی کارکردگی بے مثال تھی اور میں اس وقت بے حد خوش تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان تمام کارروائیوں کی اطلاع پروفیسر شیرازی گل اور سرحاب کو بھی دوں، لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ جذباتی باتیں تھیں، وہ لوگ تو خود ہی کنارہ کش ہو گئے تھے، پھر انہیں پریشان کرنے سے کیا فائدہ؟ حالات پرسکون تھے۔ 2 دن خاموشی سے گزر گئے۔ تیسرے دن عدنان نے مجھے ایک اور اطلاع دی، الیکٹرک گڈز کی مارکیٹ پر چھاپے پڑے تھے، تمام مال قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ یہ چھاپے پولیس پارٹی نے مارے تھے، دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن صرف 4 گھنٹے کے اندر اندر ان دکانوں کو چھڑا لیا گیا اور مال بھی واپس ہو گیا۔ اس سلسلے میں تقریباً 50 لاکھ روپے کے اخراجات ہوئے ہیں۔ دکانداروں کو گارنٹی دی گئی ہے کہ جو مال انہیں سپلائی کیا جائے گا اس کے تحفظ کا بندوبست بھی ہوگا اور اب وہ مطمئن ہے۔ اوہ، لیکن عدنان، تم نے یہ دوسرا کام کس طرح کیا؟ جناب، لیسن سیٹھ جبار نے دکانوں پر چھاپے ڈلوائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے مارکیٹ میں اپنے مال کے سستے دام و فروخت کا علم ہو گیا تھا۔ اس کی ایما پر جس پولیس پارٹی نے چھاپے مارے تھے ہم نے بھی اسی پارٹی کو ٹریس کیا تھا اور پھر یہ مال قانونی قرار دے کر واپس کر دیا گیا۔ جناب، یہ چکر تو چلتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ اصل بات کی اطلاع تو اب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اوہو، کوئی خاص بات ہے؟ جی ہاں، جی بس آپ کو پریشان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شوشہ نکال ہی لیتا ہوں۔ عدنان نے کہا، نہیں عدنان، ایسی کوئی بات نہیں، تم جو کچھ کر رہے ہو میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شکریہ سر، اب صورتحال یہ ہے کہ سیٹھ جبار شکر کی خریداری کر رہا ہے۔ وہ دور دور سے بازار سے شکر اٹھوا لینا چاہتا ہے، لیکن ابھی خریداری صرف قرب و جوار کے بازاروں میں ہوئی ہے۔ میں نے فوری کارروائی شروع کر دی ہے۔ جہاں سیٹھ جبار کے آدمی پہنچے اس سے آگے میں نے اپنے آدمی کو بھیج دیا۔ ہم اس سے زیادہ مہنگے داموں پر شکر خرید رہے ہیں اور اب تک تقریباً 50,000 ٹن شکر ہمارے پاس موجود جمع ہو گئی ہے یا اس کے سودے ہو گئے ہیں۔ یہ شکر 1 ماہ کے اندر اندر ہمارے گوداموں میں پہنچ جائے گی اور چند روز کے اندر اندر شکر کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ گڈ، تو پھر کیا خیال ہے تمہارے ذہن میں؟ میرا خیال یہ ہے کہ سیٹھ جبار پیداوار پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس سال گنے کی فصل نہ ہونے کے برابر ہوئی ہے۔ حکومت نے جتنی شکر خریدی تھی وہ گوداموں سے نکلتی جا رہی ہے اور اب بہت تھوڑی مقدار گوداموں میں رہ گئی ہے۔ حکومت کا ارادہ ہے کہ اس سال ایکسپورٹ امپورٹ کی جائے، لیکن اس کے لیے ممکن ہے کہ 7 یا 8 ماہ لگ جائے۔ اس دوران میں بازار میں موجود شکر سیٹھ جبار نے خریدنی شروع کر دی ہے۔ اس کے بعد اس کے لوگ جہاں سے آگے بڑھیں گے، لیکن آگے انہیں میدان صاف ملے گا۔ ہم نے زیادہ بڑے علاقوں کو کور کیا ہے اور میں نے فوری طور پر اپنی بے شمار کارکن شکر کی خریداری کے لیے بھیج دیے ہیں۔ یہ شکر میں نے گرین اسکوائر کی بلڈنگ کے فلیٹوں میں بنوانا شروع کر دی ہے۔ میں اسے روایتی قسم کے گوداموں میں نہیں پہنچانا چاہتا کیونکہ میرے ذہن میں ایک خاص منصوبہ ہے۔ وہ کیا عدنان؟ اس سلسلے میں آپ سے بالمشافہ گفتگو کروں گا، تو پھر کب آ رہے ہو؟ حکم دے تو آج رات ہی کو، میں انتظار کروں گا۔ رات کو عدنان سے گفتگو ہوئی۔ اس نے مجھے اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہا، میں نے سیٹھ جبار کے پیچھے اپنے آدمی لگا رکھے ہیں۔ یوسف بھی اپنی کارروائیوں کر رہا ہے، لیکن اسے بھی ابھی وقت لگے گا۔ اس نے ضرورت کا تھوڑا سا سامان اپنے پاس جمع کر لیا ہے۔ وہاں کوٹھی ہی میں اس کے پاس ایک کوارٹر بھی موجود ہے جس میں وہ رہ رہا ہے۔ سامان بھی وہیں موجود ہے، چونکہ ایک عام آدمی سیٹھ جبار کی خوابگاہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے یوسف وقت کا انتظار کر رہا ہے۔ باہر طور میں نے معلومات حاصل کر لی ہیں کہ سیٹھ جبار پر یہ شکر نہر کے کنارے والے گوداموں میں جمع کر رہا ہے۔ کالی نہر کے کنارے گوداموں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہے اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ سیٹھ جبار کے گودام نہر کے کنارے سے تقریباً 25 گز کے فاصلے پر ہیں جن میں شکر جمع کی جا رہی ہے۔ سینکڑوں بوری شکر وہاں پہنچ چکے اور اب اس کے اثرات بھی ظاہر ہونے لگے ہیں۔ بازار میں چینی نہیں مل رہی۔ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟
میں نے پوچھا۔ منصوبہ یہ ہے کہ سیٹھ جبار کی شکر کے گوداموں کو تباہ کر دیا جائے، وہاں اس نے زبردست پہرہ لگا رکھا ہے، اسے خدشہ ہے کہ اس کے ان گوداموں کو بھی لوٹنے کی کوشش کی جائے گی، اس لیے اسے نہایت سخت اقدامات کیے ہیں۔ اگر وہاں ہم نے ایسی کوئی کوشش کی تو زبردست تصادم ہو جانے کا خطرہ ہے، جس کے باعث پولیس ہماری طرف متوجہ ہو جائے گی، اس لیے میں نے ایک اور ترکیب سوچی ہے۔ وہ کیا؟ جس جگہ یہ گودام واقع ہے وہاں نہر کا ایک چھوٹا سا پشتہ ہے، اس پشتے کو اگر بم سے اڑا دیا جائے اس سے قرب و جوار کے علاقے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، البتہ نہر کا پانی سیٹھ جبار کے گوداموں میں بھر جائے گا اور شکر بھیگ کر خراب ہو جائے گی اور سیٹھ جبار کا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ اس کے بعد ہم اپنی جگہ شدہ شکر حکومت کے حوالے کر کے سیٹھ جبار کی گوداموں کی نشاندہی کر دیں گے تاکہ حکومت اسے عوام میں پھیلا دے، اس طرح ہمارا جرم نہیں رہے گا۔ تم نے اس منصوبے کے ہر پہلو پر غور کر لیا ہے عدنان؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں جناب، مجھے تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، ویسے جو بھی آپ حکم دیں۔ نہیں ٹھیک ہے، تم اپنی کارروائی جاری رکھو۔ بہت بہتر عدنان نے جواب دیا اور پھر وہ اٹھ گیا۔ عدنان نے جو کچھ کہا تو وہ سامنے آنے لگا۔ اخبارات ملک میں شکر کی قلت کی خبروں سے بھرے پڑے تھے، وقت آ گیا تھا کہ اب عدنان اپنی کارروائی شروع کرے۔ سیٹھ جبار ابھی تک خاموش تھا۔ ممکن تھا کہ شکر کی کچھ بوریاں فروخت کے لیے نکل چکی ہوں، لیکن باہر تو ان کی فروخت بھی خاصی مشکل تھی۔ ہاتھ چند کے سیٹھ جبار کے ہاتھ بہت لمبے تھے، لیکن جب معاملہ عوام کا ہو تو ہاتھوں کی لمبائی کسی کام نہیں آتی۔ اس دن عدنان نے مجھ سے کارروائی کی آخری ہدایت کی اور اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ دوسرے دن کے اخبارات سنسنی خیز سرخیوں سے آراستہ سے نہر کا پشتہ اڑا دیا گیا تھا، پانی نے کئی گوداموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اس کے ساتھ ہی گوداموں کے بارے میں تفصیل بھی تھی۔ یہ تمام گودام شکر کی بوریوں سے بھرے پڑے تھے، ہزاروں ٹن شکر پانی میں بھیگ کر تباہ ہو گئی تھی اور اگلے دن کے اخبارات کے دائرے تو بہت ہی سخت تھے۔ اخبارات نے حکومت پر نکتہ چینی کی اور حکومت سے سوال کیا گیا کہ یہ گودام کس کے ہیں، 3 دن کے اندر تحقیقات کر کے اس شخص کو منظر عام پر لایا جائے۔ میں بڑی سنسنی محسوس کر رہا تھا، بہرحال اس دوران اتنی مصروفیت رہی تھی کہ میں پروفیسر شیرازی سے بھی رابطہ قائم نہ کر سکا۔ پھر فراغت پاتے ہی میں ان تمام لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے چل پڑا۔ پروفیسر شیرازی کے ہاں کے حالات بدستور تھے، میں جب بھی وہاں پہنچتا تھا تو صورتحال مختلف ہو جاتی تھی۔ بہروز بھی اس دوران میں کوٹھی میں واپس نہیں آیا تھا اور وہیں موجود تھا۔ حسینہ اور اس کا شوہر بدستور ان لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے ہوئے تھے۔ میرا بہترین استقبال کیا گیا اور سب لوگ میرے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے سب سے پہلے پروفیسر شیرازی اور گل کو اپنی ان کارروائیوں کے بارے میں بتایا اور پروفیسر شیرازی حیران رہ گئے، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ارے تو یہ سب کچھا تمہارا پیدا کر دیا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ سیٹھ جبار کے لیے اس قدر مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ ویری گڈ بھائی، عجیب کیفیت ہو گئی ہے، میری یقین نہیں آ رہا منصور کہ تم لوگ اتنی کامیابی سے اقدامات کر رہے ہو۔ یہی نہیں پروفیسر، اس سے پہلے بھی سیٹھ جبار پر ایک اور ضرب لگائی جا چکی ہے۔ وہ کیا؟ گل نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں نے الیکٹرک گوڈس کے ٹرک لوٹنے کے بارے میں تفصیلات بتائیں، وہ سب بڑی دلچسپی سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پروفیسر کے چہرے پر بھی سنسنی پھیلی ہوئی تھی، پھر انہوں نے پرجوش لہجے میں کہا، منصور خدا کی قسم مجھے یقین نہیں تھا کہ تم اتنی کامیابی سے اس طرح حالات کو ہینڈل کر لو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک سادہ اور معصوم سا نوجوان اس قدر خطرناک ثابت ہوگا۔ بہرحال سیٹھ جبار کی کیفیت اس وقت دیکھنے کے قابل ہوگی، کاش ہم اس کا جائزہ لے سکتے۔ میں بھی خاصی سنسنی محسوس کر رہا ہوں پروفیسر، دیکھنا یہ ہے کہ گوداموں کے سلسلے میں کیا ہوتا ہے۔ معاملہ عوام کا ہے، اگر سیٹھ جبار کا نام منظر عام پر آ گیا تو شاید اعلیٰ حکام اس کی پشت پناہی نہ کر سکے۔ میرے خیال میں اس کے اس اقدام کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں، اور اس کے بعد میں اپنے گودام کھول دوں گا۔ تمہارے گودام؟ میں نے اس سلسلے میں انہیں تمام تفصیلات بتائی۔ میں نے بتایا کہ اب تو لاکھوں ٹن شکر میرے گوداموں میں پڑی ہوئی ہے، جسے میں بہت جلد حکومت کے حوالے کر دوں گا اور اس کی وصولیابی کے سلسلے میں کوئی گفت و شنید نہیں کروں گا۔ جب بھی اور جتنی بھی ادائیگی حکومت کرے گی اسے قبول کر لوں گا۔ میرے خیال میں اس کے بعد تمہارے قدم اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ سیٹھ جبار جیسے آدمی بھی انہیں نہیں اکھاڑ سکیں گے۔ سرحدی بستیوں میں پرنس دلاور نے جو کچھ کیا اس کے بارے میں تو آپ کو اخبارات سے پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ ہاں، اس سلسلے میں پرنس دلاور کو یہی سب کچھ کرنا چاہیے تھا۔ میں آج کل اخبارات صرف اس وجہ سے پڑھتا ہوں کہ ان میں تمہارے بارے میں کیا خبریں چھپی ہیں، پروفیسر شیرازی نے کہا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ سرحدی علاقے میں پرنس سیٹھ جبار کے آدمی بھی امدادی سامان لے کر پہنچے تھے اور وہاں ہمارے آدمیوں سے ان کی جھڑپ ہو گئی تھی۔ ہاں، یہ خبر بھی اخبار میں موجود تھی، لیکن وہ جھڑپ کوئی اہمیت اختیار نہیں کر سکی۔ خود میں نے بھی اسے کوئی اہمیت نہیں دی، کیونکہ پرنس دلاور ایک پرامن انسان کی حیثیت سے منظر عام پر آیا ہے۔ میری دوسری شخصیت تو مشکل ہی سے کسی کے سامنے آئے گی اور سیٹھ جبار میرے بارے میں ہی سوچتا رہے گا۔ یقیناً ایسے ہی ہوگا، تمہاری نیک نامی کے بڑے چرچے ہو چکے ہیں۔ بہرحال منصور، میں تمہیں دلی مبارکباد دیتا ہوں کہ تم اتنی کامیابی سے اپنے دشمن کے خلاف صفیں آ رہا ہو، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، پروفیسر نے خلوص سے کہا۔ خیر، سب اطلاعات تو اب تک پہنچ چکی، لیکن آپ نے ایک اطلاع سے مجھے لا علم رکھا۔ وہ کون سی اطلاع ہے بھائی؟ عظمت اور راستہ کے سلسلے میں؟ ارے بھائی، صرف اس لیے بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ تم بہت مصروف ہو، اور پھر وہ معاملہ اتنا اہم بھی نہیں تھا۔ چلیے ٹھیک ہے، اب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ ذرا
بزم سے ہٹ کر بزم کی باتیں بھی ہو جائیں۔ پروفیسر شرازی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بزم کی باتیں بلا شبہ سکون بخش ہوتی ہیں، لیکن تم نے جو ذمہ داری ہمارے سپرد کی تھی ہم نے اسے بخوبی نبھا لیا۔ راشدہ بیچاری کا خاندان ہی کیا ہے، صرف ایک بھائی کا ساتھ ہے، وہ ایک تنہا بچہ ہے۔ یہ کام گل اور سرحاب نے انجام دیا۔ راشدہ کے کانوں میں یہ بات شاید تم پہلے ہی ڈال چکے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تنہا ضرور ہے مگر بے یار و مددگار نہیں۔ اس کی زندگی میں منصور جیسے نیک سیرت انسان بھائی کا سہارا موجود ہے۔ جب اسے یہ بتایا گیا کہ منصور ہی نے ان لوگوں کے سلسلے میں بھیجا ہے تو اس نے خاموشی سے گردن جھکا کر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ منصور میاں، اس بچی کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، تم نے نہ جانے کیوں اسے الگ رکھ چھوڑا تھا، حالانکہ اسے بھی اسی دارالمان میں لانا چاہیے تھا۔ یہیں سے ہم اس کے رشتے کے لیے بات کرتے۔ بہرطور بیگم فرحت اللہ، انہوں نے اسے انگوٹھی پہنائی ہے، ہر چند کہ اس کی طرف سے گفتگو کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن گل نے اس طرف کی کمان سنبھال لی اور یہی مناسب بھی سمجھا۔ چنانچہ ہمارا خیال ہے کہ عظمت کی بارات ہمارے گھر آئے۔ ٹھیک ہے پروفیسر، آپ جس طرح مناسب خیال کریں۔ میں آپ کے اس فیصلے سے خوش ہوں کہ عظمت کی بارات اس گھر میں آئے اور راشدہ یہاں سے رخصت ہو۔ اس سلسلے میں میرے جو بھی فرائض ہوں مجھے ان سے آگاہ فرمائیے۔ بس میاں، بس تم بڑے آدمی ہو، ہم غریبوں کے معاملات میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ تم اپنے کام میں مصروف رہو، ہم اپنے معاملات نپٹاتے رہیں گے، پروفیسر نے خوش مزاجی سے کہا اور میں ہنسنے لگا۔